اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو محترم سامعین ناظرین، محمد عاطف جعفر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو ایک اہم موضوع جس طرح تھمبنیل میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو بہت عرصے سے آپ سمجھے کہ کئی صدیوں سے اب تو مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایک ذہنی خلفشار کا جو ہے وہ باعث بنا ہوا ہے، اور ایک تحریک اٹھتی ہے ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں۔ کچھ جو ہے وہ اس میں یقینی ہے، کچھ اس میں شکوک و شبہات کے جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، کچھ اس میں جو ہے وہ سرے سے اس سے بے خبر اور لاپرواہ ہے کہ بھلا یہ بھی کوئی چیز ہے کہ اسلامی حکومت یا اسلامی نظام یہ کیا چیز ہے، یا جس کو لوگ دین کی اقامت کہتے ہیں، اقامت دین، یا جس طرح مودودی صاحب نے اس کے لیے حکومت الہیہ وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یا ہم آس پاس دیکھتے ہیں جس طرح افغانستان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی حکومت ہے، یا ایران میں ہے، یا سعودی عرب میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی حکومت ہے، یا بہت ساری تنظیمیں جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جو ہے ایک اسلامی حکومت کا قیام ہو۔ تو یہ معاملہ کیا ہے، یہ ایک اسلامی حکومت کیا چیز ہے، اور اس کے جو ہے وہ کیا خد و خال ہونی چاہیے؟ تو بیسک جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو مسئلہ ہے، جو ایشو ہے، وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ اسلامی اگر کوئی نظام ہے تو وہ کیسا ہوگا، اس کے بیسک ایٹریبیوٹ جو ہے وہ کیا ہونے چاہیے، یعنی وہ کیسا ایک نظام ہوگا۔ تو عام طور سے اس پر خاموشی ہوتی ہے، اور لوگ اس ڈر سے، کیونکہ لوگوں نے جو دیکھا ہے وہ مولویوں کی حکومت دیکھی ہے کہ مولویوں کی حکومت آ گئی، جیسا سوڈان میں مولویوں کی حکومت تھی، یا افغانستان میں ہم کہتے ہیں کہ مولویوں کی ہے، یا ایران میں ہے مولویوں کی حکومت ہے۔ تو اس حکومت کو لوگ تصور کرتے ہیں کہ یہ جو مولویوں کی حکومت ہوگی یہ ایک اسلامی حکومت ہوگی۔ اس حوالے سے بھی جو عام مسلمان جو ہے وہ پھر اس طرف توجہ نہیں کرتے، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس زمانے کے ساتھ ریلیونٹ یا اس کے ساتھ جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتی۔ تو میں اس موضوع پر جو ہے وہ تھوڑا سا اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو اس کو سمجھا ہے وہ کیسے سمجھا ہے کہ ایک اسلامی حکومت کیا ہوگی، اور اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ اس حوالے سے مسلمانوں سے وہ کیا تقاضا کرتا ہے۔ دوستو دو آیات میں تلاوت کرتا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی 14 نمبر رکوع کے دو آیات ہے، وہ میں تلاوت کرتا ہوں، اس حوالے سے پھر ہم اپنے موضوع کی طرف جو ہے وہ آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھلا کون اس سے بڑا ظالم ہوگا کہ جو اللہ کی مساجد سے، یعنی ایسی جگہوں سے جہاں اللہ کی عبادت کی جائے، وہاں سے لوگوں کو روکتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کس چیز کی؟ خرابہا، اس کی خرابی کی، یعنی اس میں خرابی کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک ما کان لہم ان يدخلوها الا خائفین، تو ان کے لیے نہیں جائز کہ وہ اس میں داخل ہو مگر خائف ہو کر، کمزور ہو کر، مغلوب ہو کر جو ہے وہ کیا ہو؟ داخل ہو۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اس میں بہت ساری تفسیر ہے، علماء کرام نے، مفسرین نے اس میں جو ہے وہ تفصیل لکھی ہے، اور کچھ علماء کرام نے، مفسرین نے اس کو اس حوالے سے دیکھا ہے کہ جب بیت المقدس میں جو ہے اس کی خرابی کی کوشش کی گئی، لوگوں کو جو ہے وہاں سے روکا گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جب نصرانیوں نے جو ہے وہ یہود کے جو عبادت گاہیں ہیں اس کو جو ہے وہ منہدم کیا، اس میں سے جو ہے وہ خرابی کی، اس میں سے لوگوں کو روکا، اور زیادہ تر لوگوں نے اس کو، جس طرح کہ ابن کثیر صاحب نے اس کو اس دور کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، کہ جس میں آپ گئے اور وہاں پر مشرکین مکہ نے جو ہے آپ کو داخلے سے روکا، یعنی آپ کو مساجد سے روکا اور اس میں داخل ہونے سے روکا، منع کیا۔ اس پس منظر میں جو ہے اس آیت کو سمجھیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ کس کا ہوگا کہ وہ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکے، یعنی جس میں اس کی عبادت ہوتی ہے، جو اس کے عبادت خانے ہیں، جو عبادت کے مرکز ہے، اس میں سے جو ہے وہ کیا کریں؟ لوگوں کو روکے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس کے خرابی کی یا اس میں نقصان کی جو ہے وہ کوشش کرے۔ تو اگر یہ کسی بھی پس منظر سے ہو، کیونکہ جو دین ہے بنیادی طور سے وہ ایک ہی ہے، کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان ہے، اس کے رسول پر ایمان ہے، اللہ نے جتنے ادیان جو ہے وہ نازل کیے، خواہ
عیسیٰ علیہ السلام پر کیے، وہ موسیٰ علیہ السلام پر کیے، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے، بنیادی جو ان ادیان کا مقصد تھا، بنیادی جو اس کا پیغام تھا، وہ الوہیت تھی، وہ وحدانیت تھی، وہ اللہ کا انسانوں کے ساتھ وہ تعلق، اس تمام میں جو ادیان جو ہے وہ برابر ہے۔ تو جو ان ادیان کے مساجد عبادت گاہوں میں جانے سے روکے، اس میں منع کرے، اس میں خرابی کرے، تو اللہ فرماتا ہے کہ بلا اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ لہم فی الدنیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک، ان لوگوں کے لیے، ما کان لہم، نہیں تھا ان کے لیے، کہ ان یدخلوہا، کہ داخل ہو اس میں، الا خائفین، تو یہ لوگ جو مساجد پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، یہ جو اللہ کی عبادت گاہوں پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، نہیں تھا ان کے لیے جائز کہ یہ اس میں داخل ہو، مگر مغلوب ہو کر جائز ہو، خوفزدہ ہو کر داخل ہو، تو یہ لوگ تو اس کے حاکم اور حکمران بلکہ جو ہے وہ داخل ہو گئے۔ تو یہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ ملتا ہے کہ مسلمان جو ہے، جو اللہ کے دین پر ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ قوت حاصل کرے زمین میں، تاکہ اس کی دین کا جو ہے وہ غلبہ ہو۔ اور اگر کوئی ایسا ہو کہ جو اللہ کی مساجد میں داخلے سے روکے اور اللہ کی جو عبادت ہے اس کی بندگی میں رکاوٹیں ڈالے اور اس کی خرابی کی کوشش کرے، تو مفسرین نے لکھا کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس وہ مطلوبہ قوت ہو کہ جو لوگ اس میں خرابی کی کوشش کریں ان کو روکیں، اور اگر وہ لوگ داخل ہو ان مساجد پہ تو مغلوب ہو کر داخل ہو، خوفزدہ ہو کر جو ہے وہ کیا، وہ داخل ہو۔ تو یہاں سے وہ ثبوت ہے، اور سینکڑوں جگہ سے اگر آپ قرآن میں دیکھیں، لیکن میں نے ان دو آیات کی ایک آیت کی تلاوت کی، دوسری بھی کرتا ہوں۔ آگے فرماتا ہے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو خزیون ہے ان کے لیے دنیا میں، یعنی کن لوگوں کے لیے؟ یہ جو مساجد سے روکتے ہیں، تو اگر ان کے لیے جائز کیا تھا کہ مغلوب ہو کر داخل ہو، تو جب یہ مغلوب ہو تو کیا ہو؟ خزیون ہے، ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، تو آخرت میں بھی اللہ اس کو عذاب دے گا۔ لیکن دنیا میں ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں ان کے لیے خزیون ہے، رسوائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مغلوب ہوں گے کس کے ہاتھوں؟ مسلمانوں کے ہاتھوں، ان لوگوں کے ہاتھوں جو اللہ کے دین کا پرچار کرتے ہیں، جو موحد ہے، جو اللہ کے دین پر ہے، اس کے رسول کی شریعت پر ہے۔ وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ ان کو بزور قوت جو ہے وہ مغلوب کریں گے، تاکہ دین میں سے رکاوٹیں ہٹ جائیں۔ کوئی اللہ کی بندگی اختیار کرنا چاہے تو اس میں سے رکاوٹیں ہٹ جائیں، تاکہ کوئی مساجد میں جانا چاہے تو اس میں سے اللہ کے دین میں سے رکاوٹیں لوگوں کے لیے ہٹ جائیں، اور لوگ کھلے دل سے جو ہے ان مساجد میں داخل ہو، ان عبادت خانوں میں داخل ہو، اور اللہ کی بندگی کو اس سے باہر بھی اس کا اتباع کریں۔ تو یہ لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ یہی ان کی رسوائی ہے کہ یہ مغلوب ہوں گے، یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں، اور اللہ کے نزدیک بھی جو ہے وہ پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے عذاب ہوگا۔ دوسری آیت بھی میرے دوستو تلاوت کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور نہیں ہوں گے آپ سے، اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ نہیں ہوں گے یہ یہود اور نصارہ آپ سے راضی، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ آپ ان کے ملت کی تابعداری کریں۔ قل ان ہدى اللہ هو الہدی، تو آپ کہہ دیئے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو، جو ڈیوائن۔ اس میں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سوشلزم ہوگی، یہ کیپٹلزم ہوگی، یہ لبرلزم ہوگی، یہ نیشنلزم ہوگی، یہ قوم پرستی ہے، یہ کیپٹلزم ہے، یہ مارکسزم ہے، یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے رسول تم اس سے کہو کہ قل ان ہدى اللہ هو الہدی، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ نے نازل کی، راستہ تو وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا، دین تو وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا۔ بھلا بندہ جو ہے وہ اس کی کیا کون سی مارکسزم ہوگی، ان کی کون سی سوشلزم ہوگی، اس کا کون سا نظام ہوگا، اس کا کون سا طریقہ ہوگا؟ طریقہ وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کہتا ہے کہ اے رسول، اس ہدایت کے آنے کے بعد بھی آپ ان کی کس بات کی تابعداری کے؟ احواءہم، یہ دو نقطے جو ہے میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، یہ بڑے اہم ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے، بعد الذی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ہدایت، پھر اللہ کے پر آپ کا کوئی ذمہ نہیں ہے، کوئی جو ہے آپ کے لیے اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کا پھر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میرے دوستو اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہود اور نصارہ اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ جو
جو کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، یعنی جو کفار مکہ تھے یا جو بنی اسماعیل تھے، وہ ان کے ساتھ اس بات میں شامل ہے، اور وہ کہتے تھے کہ اے محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے لیے اس دین میں گنجائش کریں۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا، ان کا نقطہ نظر یہ نہیں تھا کہ آپ حق پر جو ہے وہ اللہ کے رسول نہیں ہے، بلکہ ایسے تو کہیں جو ہے وہ مکالمے ہوئے ہیں یہود کے ساتھ، ان کے علماء آتے اور آخر میں یہی تصدیق کرتے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے، وہ تمام نشانیاں آپ میں موجود نہیں ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ کچھ تو اس میں حسد کے وجہ سے، کچھ فسق کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتے تھے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ یہاں پر فرماتا ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ یہود اور نصارہ آپ سے تب تک راضی نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتهم، جب آپ تک ان کی ملت کی تابعداری نہ کریں، یعنی ان کے مذہب کی اللہ نے نہیں فرمایا کہ آپ یہودی بن جائے، یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ یا آپ عیسائی بن جائے تو آپ سے خوش ہوں گے، آپ یہودی بن جائے تو آپ اس سے خوش ہوں گے، نہیں۔ وہ ملت کیا چیز ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا؟ وہ ملت آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، وہ ملت ان کی یہ ہے کہ آپ ان کی خواہشات نفس کی پیروی کریں۔ وہ آپ کو یہودیت کی طرف نہیں بلاتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ بھی یہ چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ یہودی ہو جائیں، یا وہ آپ سے نہیں کہتے کہ آپ مشرک ہو جائیں یا آپ جو ہے نعوذ باللہ عیسائی ہو جائیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری ملت کی بھی تابعداری کریں۔ وہ ملت کو اللہ نے کیا فرمایا؟ ملت قل ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، کہ آپ ان کے خواہشات نفس کی پیروی کریں۔ وہ آپ کو یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ جو ہے اسلام کو چھوڑ دیں، یا ہم جو ہے آپ کو یہودیت کو نہیں چھوڑتے، وہ کہ آپ اس میں ہمارے لیے گنجائش کریں، ہم سرداران ہیں، ہم جو ہے علماء کرام ہیں، ہم یہود کے بڑے بڑے علماء ہیں، ہماری بہت بڑی جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ ہماری بزرگی ہے، ہماری بڑائی ہے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارے لیے اس میں گنجائش کریں۔ تو وہ اس میں گنجائش نہیں مانگتے تھے کہ بھئی نمازیں 5 نہیں تو ہمارے لیے 4 کر دیں، یا وہ اس میں نہیں کہتے تھے کہ جو ہے وہ روزے جو ہے وہ 30 ہے تو ہمارے لیے 20 کر دیں۔ وہ یہی کہتے تھے کہ جو دین آپ لے کر آ رہے ہیں، کہ جس میں جو معاشرے کا نظام ہے، کہ جس میں جو انصاف کا نظام ہے، جس میں عدل کا نظام ہے، جس میں سرداری کا نظام ہے، اس میں ہمارے لیے گنجائش کریں، ہمارے لیے جو ہے اس میں ہماری خواہشات نفس کی کتاب اس میں احتیاط کریں۔ اس کے ساتھ مثال کے طور پہ کہ اگر ہم سرداران ہیں تو ہم عام مسلمانوں کے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہمارے لیے اس میں گنجائش کریں۔ ہم جو ہے وہ ہمارے لیے بزرگی ہے، ہمارے لیے بڑائی ہے، بھلا ہم بھی عام لوگوں کی طرح جو ہے ٹریٹ کیے جائیں گے، ہمارا بھی انصاف کا معاملہ ایسے ہی ہوگا جیسے عام لوگوں کا ہے، ہمارے لیے جو ہے ہماری خواہشات نفس ایسے ہی اس کی پابندی ہوگی کہ جس طرح عام لوگوں کی ہے۔ تو ان کی ملت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ملت اللہ نے کہا کہ یہود اور نصارہ آپ سے کہتے ہیں، اور اس میں کفار شامل ہے کہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے تبھی راضی ہوں گے جب آپ ہمارے ملت کی تابعداری کریں، اور وہ ملت کیا ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی اگر آپ ان کے خواہشات نفس کی تابعداری کریں گے، یہ جن چیزوں سے یہ بھاگنا چاہتے ہیں، یہ اس میں گنجائش چاہتے ہیں۔ ابو جہل بھی اس کا اعتراض یہی تھا کہ جی ہمارا تو بڑا سسٹم ہے، ہماری تو بڑی سرداری ہے، یہ تو پھر سارا سسٹم خراب ہو جائے گا، یہ تو مذہب نہیں ہے اسلام، کسی نے روزے اور اس پہ جو ہے وہ نماز پہ لوگوں کو، نبی کو نہیں کہا کہ یہ نماز تو ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ نمازیں تو بڑی مشکل ہے۔ اگر وہ ایسا کہتے تو اللہ ان کے لیے وہ توبہ کرے اور نمازوں کی کوشش کرے، یعنی اگر آپ نماز کھڑے نہیں تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، چل کر پڑھ سکتے ہیں، یعنی مختلف طریقوں سے آپ اس میں گنجائش کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ اس میں جو ان کا سوشل سسٹم آپ بنائیں گے، جو دین کا جو نظام بنائیں گے، یعنی اس میں جو ہمارے لیے تو پھر وہ نہیں برابری ہو سکتی۔ یعنی روزوں کا انہوں نے نہیں کہا کہ جی روزے ہم نے نہیں رکھ، بیمار ہے تو اللہ کہتا ہے آپ نہیں رکھیں، اگر آپ بالکل بھی میڈیکلی فٹ نہیں ہے تو آپ اس کا جو ہے کفارہ ادا کریں، آپ سفر میں ہے تو روزہ نہ رکھیں۔ اللہ نے تو 100 قسم کی جو ہے وہ سہولیات جو ہے وہ عبادات کے اندر رکھی ہے، تو ان کا اعتراض یہ نہیں تھا کہ ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ہم جو ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتے، اعتراض ان کا یہ تھا کہ جو سوشل سسٹم آپ بنا رہے ہیں، یہ جو معاشرے کے اندر جو نظام آپ بنا رہے ہیں، یہ تو جو ہے ہمارے بارے میں نہیں ہے، اس سے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، اس سے تو ہماری سہ ختم ہو جائے گی، اس سے تو ہمارے جو مزے ہیں، جو ہم جو انجوائے کر رہے ہیں لائف کو، جو ہمارا سٹیٹس ہے، اس سے تو وہ ختم ہو جائے گا، اس سے تو عام آدمی کی جو ہے وہ بڑائی قائم ہو جائے گی، اس سے تو معاشرے میں مساوات قائم ہو جائے گی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، تو آپ ان سے کہیں کہ یہ بات میں اس کی تابعداری نہیں کر سکتا
یہ تو پھر اچھا ہو جاتا نا کہ نعوذ باللہ اگر اللہ کے رسول سب کو گنجائش دے دیتے تو سارے جو ہے وہ یہود بھی اسلام میں داخل ہو جاتے. لیکن اللہ کے نے فرمایا اپنے رسولوں کہ آپ ان سے کہہ دیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہو. یعنی کوئی بھی معاشرے کا سسٹم، انصاف کا سسٹم، معیشت کا سسٹم، سیاست کا سسٹم، اجتماعی زندگی کا سسٹم، شادی بیاہ کا سسٹم، یہ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ جو اللہ نے جو ہے اپنے رسول کی طرف نازل نہ کیا ہو. تو نظام وہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول کی طرف جو ہے وہ نازل کیا ہو اور جو نازل کیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ اس کے بعد بھی تابعداری کریں ان کے ہوا کی خواہشات نفس کی، ما لک من اللہ ولی ولا نصر، تو پھر اس پہ جو ہے پھر اللہ کی طرف سے کوئی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ شامل حال نہیں ہے. یہ پھر معاملہ آپ کے ساتھ اللہ کا نہیں ہے. اگر آپ خدا نخواستہ ان میں ان کو گنجائش دیتے ہیں یا ان کے خواہشات نفس کی جو ہے وہ اس میں اس کو رعایت دیتے ہیں، یہ معاملہ پھر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے. میرے دوستو، یہ کچھ باتیں جو ہے میں نے عرض کی اور ہمارا جو موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ حکومت کا حصول جو ہے وہ کیوں ضروری ہے. تو لوگ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو لوگ مانتے نہیں ہے یا سمجھتے نہیں ہے، لیکن یہ 2 آیات میں نے تلاوت کی، اس سے واضح یہی مطلب نکلتا ہے. یہ جا بجا قرآن میں تو جا بجا کسی جگہ پر بھی کسی کو بحیثیت فرد ایسے مخاطب نہیں کیا گیا جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں اور بس اللہ کے حضور آپ اس کے لیے جواب دہ ہیں. باقی دنیا میں جو ہے آپ جو کریں، ناپ تول میں جو کریں، اپنی خواہشات نفس کی تابعداری کریں، حکومت میں اپنی مرضی کریں، انصاف میں اپنی مرضی کریں، آپ ایک فرسود اور ظالمانہ نظام کو اپنے اوپر برداشت کریں. اور حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن جو ہے وہ جا بجا یہی پیغام دیتا ہے کہ دین جو ہے وہ کامل یہی ہے کہ مسلمان اپنے اجتماعی نظام کو جو ہے وہ قائم کرے. میرے دوستو، اس حوالے سے تفصیلی ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں کہ جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ جو مقصد جو تقاضا ہے اللہ اور اس کا رسول کا وہ کیا ہے. تو مہربانی فرما کے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا تاکہ میری وہ بات آپ جو ہے آپ کی طرف جو ہے وہ واضح ہو سکے. میرے دوستو، دوسرا ایک موضوع ہے وہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ حکومت کا حصول اتنا ضروری ہے تو پرانے لوگوں نے یعنی جو سلف جو ہے انہوں نے ایسی کوششیں کیوں نہیں کی. فار ایگزامپل ائمہ کرام گزرے ہیں اور جو ہے 1000 سال تک بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ 1000 سال اگر ہم کہیں تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو اکبر بادشاہ کا جو دین اکبری ہے اور پھر جہانگیر کے وقت میں بھی جو کوششیں کی، تو اس کا جو ہے اس کا کیا سسٹم ہے. یعنی انہوں نے تو ایسی کوئی جدوجہد نہیں کی کہ جس کو ہم کہیں کہ انہوں نے حکومت کی تبدیلی کے لیے کوششیں کی ہو. اور یہ ایک بہت اگر آپ سمجھیں نا اس کو مثال سے، تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے علماء کرام نے اس چیز کی کوشش کی جو اس وقت اس معاشرے میں کمی تھی. مثال کے طور پر دین اکبری کے وقت اکبر نے بالکل دین کا حلیہ جو ہے وہ بگاڑ دیا تھا اور دین میں ہر قسم کی خرافات جو ہے وہ شامل کر دی تھی. لیکن علماء نے ان کے حکومت سے ہٹانے کی کوششیں یا جدوجہدیں نہیں کی، بلکہ اس حکومت کے اصلاح کی کوششیں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو سیاسی منظرنامے پر استحکام حاصل تھا. یعنی مسلمان غالب تھے، مغلوب نہیں تھے. ایسی کوئی چیز تھی نہیں کہ جس کے لیے علماء کسی بادشاہ کو اس کی حکومت سے ہٹا کر اس کی جگہ کوئی اور بادشاہ لے آتے، بلکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ بادشاہ نے جو بدعقیدتی کی، جو عقیدہ کے خلاف اس نے کام کیا ہے، جو شریعت کے خلاف اس نے کام کیا ہے، اس کے لیے جدوجہد کی جائے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ائمہ کرام، پر سب سے پہلے آپ امام مالک سے لے لیں جو قریب ترین ہے زمانے میں، مدینہ میں تھے، اور میرے خیال میں مروان کی اس طرح حکومت تھی بنو امیہ میں. انہوں نے جو ہے ایک حکم جاری کیا تھا جس میں وہ یہ تھا کہ جبرن جو ہے وہ طلاق اس کو جائز قرار دیا تھا، کیونکہ وہ حکمران تھے اور ان کے عمراء تھے، وہ لوگ جس عورت کو پسند کرتے تو اس آدمی کو کہہ دے کہ اس کو طلاق دے دو، زبردستی اس کو طلاق دلوا دیتے تھے اور پھر جو ہے اس سے نکاح کر لے. امام مالک سے جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ ایسی کوئی طلاق واقعہ ہوئی ہی نہیں ہے. یہ جو شخص کرتا ہے یہ زنا کرتا ہے، یہ پرانا نکاح ابھی تک برقرار ہے، ایسے زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی.
پھر یہ تھا کہ مروان اس کے پتی مروان تھا ولید تھا جو بھی تھا بہرحال اس کے بغیر جو ہے جو حاکم تھا اس نے جو لوکل حاکم تھا انہوں نے آپ کو جو ہے گدھے پر سوار کرایا آپ کا منہ کالا کرایا خدا نخواستہ اور آپ کی جو ہے اہانت کی آپ کی توہین کی اور یہ مسئلہ جب اس خلیفہ تک پہنچا تو پھر وہ آئے انہوں نے آپ کی قدردانی کی اور پھر جو ہے تو انہوں نے کسی جگہ پر دیکھے غیر شرعی چیز کو کبھی برداشت نہیں کیا ہمیشہ اسی طرح امام مالک نے اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان کو کھوڑے پڑتے امام ابن حنبل کو جو ہے آپ لے لے کھوڑے پڑتے مارا پیٹا جاتا وہ اپنی جو ان کا مسئلہ تھا اس کا کہ قرآن مخلوق ہے کہ خالق ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ اس وقت بادشاہ کا پیدا ہو گیا تھا اور یہ پھر جو ہے میرے خیال میں مامون رشید ہارون رشید وہ واقعات تھے ان کے زمانات مارے پڑتی انہوں نے کہا آپ جو بھی کریں مارے پیٹے جو بھی کریں ہم وہی بات کریں گے جو حق ہے تو مسئلہ یہ تھا میرے دوستو اسی طرح شیخ احمد سرہندی نے کہ جو جس کو ہم مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انہوں نے حکومت کی تبدیلی کی کوشش نہیں کی کہ آپ حکومت کو ہٹا دیں نہیں حکومت کو ہٹانے کی کوشش انہوں نے نہیں کی بلکہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ جہاں پہ خرابی ہے اس کو دور کیا جائے سیاسی اس پہ خرابیاں تھی لیکن استحکام تھا حکومت کو مسلمانوں کے جو دین کے جو ادارے تھے وہ قائم تھے خرابی جہاں پر تھی انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے یہ خرابی اس کو نہیں مانتے اس کو نہیں مانتے اس کو ٹھیک کرو اس کو ٹھیک کرو انہوں نے اس کے لیے کوششیں کی اسی لیے یہ اعتراض کرنا کہ جو پہلے کے جو ائمہ کرام ہے یا جو مجتہدین ہے یا انہوں نے اس حکومت کے حصول کی کوشش انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ حکومت کو استحکام تھا دوام تھا مسلمانوں کو سیاسی لحاظ سے کوئی اکبر کی حکومت آپ دیکھیں اتنی اسٹرکٹ اور اتنی زبردست حکومت کے اعتبار سے کسی کی نہیں تھی سیاسی اعتبار سے عسکری اعتبار سے معیشت کے اعتبار سے اتنی زبردست حکومت جو ہے وہ کسی کی نہیں تھی تو مسلمانوں کو حکومت یا سیاسی میدان میں کوئی مسائل موجود نہیں تھے اسی لیے انہوں نے سیاسی میدان میں اس طرح سے حکومت کے ہٹانے کی کوشش اور جدوجہد نہیں کی بلکہ جو مسائل تھے ان کی نشاندہی کی اور ان میں ایکٹیولی کام کیا اور ان مسائل کو حل کرنے میں کامیاب بھی رہے اگر آپ 1000 سال کے بعد دیکھیں نا مجدد صاحب کے بعد پھر جب عالمگیر بھی گزر گئے شاہ جہان بھی گزر گئے اورنگزیب بھی گزر گئے پھر یہ جو وقت آیا نا کہ پھر جب مغلوں پر اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں اور زوال بالکل شروع ہو گیا اس وقت پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا اور ان کے زمانے میں 11 مغل بادشاہ جو ہے وہ چینج ہوئے اور اس طرح سے جو ہے وہ سیاسی طور سے اتنا تباہی کا سسٹم تھا مسلمانوں کا کہ مسلمان عقیدے کے لحاظ سے تو خراب ہو ہی رہے تھے دین کے لحاظ سے لیکن سیاسی لحاظ سے بھی جو ہے وہ تباہی کی طرف جو ہے وہ جا رہے تھے معیشت جو ہے وہ تباہ ہو رہی تھی اسلامی ادارے جو ہے وہ ختم ہو رہے تھے لوگوں میں افراتفری اور بے چینی تھی پھر انہوں نے سیاسی جدوجہد بھی کی احمد شاہ ابدالی کو جو ہے یہ مرہٹوں کی طاقت کو کس نے توڑا مرہٹے جو ہے انہوں نے تو بالکل جو ہے وہ ہندوستان میں ان کی ریاست جو ہے وہ تو ایک بڑی مستحکم اور مضبوط ریاست وہ دلی کو چیلنج کرنے کے قابل تھے ایسے یہ کس نے توڑا یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے احمد شاہ ابدالی کے ذریعے سے جو ہے ان کی مرہٹوں کی طاقت کو تھوڑا اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید ان کے ذریعے سے جو ہے باقاعدہ سکھوں کے خلاف اور انگریزوں کے خلاف ایک جدوجہد کی جو ہے وہ کوشش کی تاکہ اسلامک آرڈر جو ہے اس کو بحال کر دیا جائے اسلامی یا جو مسلمانوں کی جو سیاسی اقتدار ہے اس کو جو ہے دوبارہ بحال کر دیا جائے تو میرے دوستو یہ بات کہنا کہ پہلے لوگوں نے کیوں کوشش نہیں کی یہ بالکل غلط ہے اور اس کا جو ہے وہ کوئی جواز جو ہے اس دلیل کا کوئی اس کی وہ جو ہے وہ منطق جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ جب مسلمانوں کی خاص کر اس وقت میں کہ جب مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ سیاسی میدان میں ہے سب سے زیادہ ضرورت معیشت کے میدان میں ہے معاشرے کے میدان میں ہے اخلاقیات کے میدان میں ہے تو سب سے زیادہ کام جو ہے وہ فی زمانہ وہ اسی میں ہونا چاہیے اور یہی وہ وقت ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر ایک سیاسی نظام کی تبدیلی اور مسلمانوں کے دین کے ان تمام ستونوں کو قائم اور رائج کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک جدوجہد اور وہ کوشش کی جائے میرے دوستو کچھ باتیں جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم مزید جو ہے اس موضوع کی طرف آگے بڑھیں
بے شک یہ ویڈیو لمبی ہو، جتنی بھی لمبی ہو آپ اس کو قسطوں میں دیکھ لیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بات جو ہے اس کا جتنا احاطہ ہو سکے اتنا احاطہ جو ہے ہم اس کا ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک اور بات جو ہے میرے دوستو، اگر آپ پھر دیکھیں، پھر شاہ ولی اللہ رحمہ کا زمانہ بھی گزر گیا، پھر انگریزوں کی حکومتیں آ گئی، پھر جو ہے وہ بڑی اس میں جو ہے آپ دیکھیں تو شاعر اسماعیل شہید یہ میرے خیال میں 1832 میں یہ شہید ہوئے، پھر 1857 کی دیکھیں جنگ آزادی جو ہے انگریزوں کے خلاف لڑی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ تحریک خلافت، تحریک ریشمی رومال چلی، تحریک خلافت چلی۔ اس تحریک ریشمی رومال نے مسلمانوں نے جو شیخ الہند ہے انہوں نے جو ایک زبردست تحریک جو ہے کوشش کی، لیکن وہ بھی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے۔ تحریک خلافت چلی، یہ تمام تحریکیں، پھر تحریک آزادی چلی، تو یہ تمام تحریکیں جو ہے وہ اسی لیے تھی تاکہ مسلمانوں کو جو سیاسی استحکام ہے وہ عطا کر دیا جائے اور دین کے تمام تقاضوں پر جو ہے وہ عمل پیرا ہویا جا سکے، لیکن جو ہے وہ انفارچونیٹلی وہ اپنے مقاصد بوجہ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے۔ اسی میں ڈیورنگ دا تحریک آزادی اگر ہم دیکھیں تو ایک اور نام جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مودودی صاحب، جو ابو الاعلیٰ مودودی صاحب ہے، انہوں نے جو ہے وہ ایک زبردست تشریح یا ایک دین کی وضاحت جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی وہ تمام لوگوں کو معلوم ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی ہیں اور بھی جو ہے ان کے مکتب فکر کے لوگ جو ہے اس میں موجود ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا جو ہے اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میرے خیال میں کہ جو اس میں غلطی ہے، جو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں فکر مودودی میں جو غلطی ہے، پتہ نہیں وہ ان کا ہے بھی نہیں، جو مجھے محسوس ہوتا ہے میں وہ بات کرتا ہوں۔ یہ جس کو جو ہے تعبیر کی غلطی مولانا وحید الدین خان صاحب نے جو ہے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ نقطہ جو ہے وہ پیش کرنا ضروری ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ مودودی صاحب نے جس طرح کہا کہ دین کی بنیادی اصطلاحات جو ہے کہ بھئی یہ الہ ہے، اور یہ تمام باتیں ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جمہور امت کا یہی مزاج ہے، اہل سنت امت کا یہی جو ہے وہ بالکل صحیح بات ہے، اس میں شک نہیں۔ ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت بذات جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مقصد بذات حکومت کا حصول نہیں، یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہوگا اگر لوگ، کیونکہ بہت سارے داعین جو ہے جو دعوت دیتے ہیں اس طرف، ہم ان کو سنتے ہیں تو یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے، جس سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی مقصود بذات، وہ اس طرح پورٹرے کرتے ہیں کہ مقصود بذات ہی حکومت کا حصول ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ خلافت جو ہے، اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں جو ہے دنیا میں خلیفہ جو ہے بھیجنے والا ہوں، تو اس سے انہوں نے کہا کہ یہ خلافت جو ہے وہ کیا ہے، یہ حکومت کا حصول ہے، یعنی میں ایک حکمران جو ہے وہ پیدا کرتا ہوں، اور پھر یہ حکومت ان سے چھن گئی ہے، جس وجہ سے بھی بدعملی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، بد اعتقادی کی وجہ سے، جو بھی وجوہات ہیں، لیکن اب یہ حکومت ان سے چھن گئی ہے، تو وہ حکومت جو ہے وہ دوبارہ حاصل کی جائے، وہ نبیوں کے ذریعے حاصل ہوتی رہی، اور اب جو ہے چونکہ نبی نہیں آئیں گے تو اب ہم اس حکومت کا جو ہے وہ حصول کریں۔ کس حکومت کا؟ کہ وہ حکومت جو اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو میرے دوستو، اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ حکومت کا حصول بذات مقصد ہے تو یہ خیال جو ہے وہ غلط ہے، بلکہ حکومت کا حصول جو ہے وہ بذات مقصد نہیں ہے، نہ اللہ کا، نہ اس کے رسول کا، نہ اس کے دین کا، بلکہ حکومت کا یہ جو تصور ہے کہ اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ خود مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے عمومی خلافت ہے، عمومی خلافت تمام انسانوں کے لیے ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے جو مفسرین نے لکھا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہر جگہ اللہ کی جو حاکمیت جو ہے وہ قائم ہے، اس طرح زمین و آسمانوں میں، یہ بھی مودودی صاحب نے دین کے اس میں لکھا ہے کہ اللہ کی جو ہے وہ حاکمیت ہے ہر جگہ، بے شک زمین اور آسمان میں، چاند ستارے، چرند پرند دریا، ہر چیز میں جو ہے اس کی حکومت ہے، جس کو انہوں نے تکوین کہا کہ تکوین میں ان کی حاکمیت ہے۔ زمین میں چونکہ اختیار انسان کے پاس ہے تو انسان جو ہے اس سے حکومت کا قیام کرے۔ میرے دوستو، یہ باتیں ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم یہ مقصد لیں کہ حکومت کا حصول بذات
بات مقصد الہی ہے یا یہ نبوت کا مقصد ہے، کیونکہ پھر اس میں اتنی خرابی کر دی گئی کہ اب میں نے، یہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہوگا کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی بنا دیا کہ وہ حکومت کا حصول چاہتے تھے، یعنی وہ قریش مکہ کو ہٹا کر ان کی جگہ حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ جو مکتبہ فکر ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ بالکل غلطی پر مبنی ہے، اور وحید الدین خان صاحب نے جو اعتراض کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ انسان کا جو مقصد بذات ہے وہ حکومت کا حصول نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ دین کا قیام ہے۔ انسان کا جو مقصد بذات ہے، جو اللہ نے اس کو مقصد دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دین کا قیام ہے کہ آپ دین کو قائم کریں۔ تو دین کے قیام کے لیے پھر حکومت کیا ہے؟ ممد اور معاون ہے، ضروری ہے، بہت اہم ہے، لیکن مقصود بذات نہیں ہے۔ اسی لیے دوبارہ میں اپنی ویڈیو کی طرف آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو دیکھیں کہ جس میں نے عرض کیا ہے کہ اسلام مذہب بھی ہے کہ لوگ ایمان لے آئے اور پھر اپنے عمل کو درست کرے، عمل کو صالح کرے، علم حاصل کرے، تصوف کی برکات سے متصف ہو، اور پھر تیار ہو تو اب کیا کرے؟ اب وہ دین کو قائم کرے معاشرے کے اندر، اور مسلمانوں کے اندر سے جو ہے وہ اس تحریک کو ابھارے۔ یہ موضوع اس میں بھی آئے گا، لیکن وہ ویڈیو بنیادی عقیدے کو واضح کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو میرے دوستو، خلافت جو ہے یا حکومت جو ہے، یہ بذات مقصود نہیں ہے، مقصود بذات دین کا قیام ہے کہ دین کو جو ہے وہ قائم کر دیا جائے، اور دین احاطہ کرتا ہے تمام اجتماعی مسائل کے اندر۔ یعنی جب لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ علم کا حصول کرتے ہیں، وہ تصوف کا، برکات نبوت کا حصول کرتے ہیں، نیک بنتے ہیں، صالح بنتے ہیں، عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، اب وہ معاشرے کے اندر ہر پہلو میں جو ہے وہ دین قائم کریں، وہ معیشت میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، روایات اور رسومات میں بھی، جو کلچر ہے اس میں بھی، جو شادی بیاہ ہے اس میں بھی، سیاست میں بھی، ریاست میں بھی، فوج میں بھی، ہر قسم جو عدالت ہے، انتظامیہ ہے، مقننہ ہے، یعنی اجتماعی پہلو کی جتنی بھی ارکان ہے، اب تمام کے اندر جو ہے وہ کیا کرے؟ وہ دین کو قائم کرے، نافذ کرے، جاری کرے۔ یہ مقصود بذات ہے۔ حکومت جسٹ اس کا ایک بہت اہم ٹول ہے، لیکن یہ اس کا ایک ٹول ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک اور بات میرے دوستوں، کچھ ٹرمینالوجیز جو ہے وہ لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے، جس طرح کہ امامت ہے، امارت ہے اور خلافت ہے۔ تو میرے دوستو، خلافت، جیسے میں نے کہا کہ خلافت نیابت ہے کہ آپ کسی کے بہاف پر جو ہے اس کے اختیارات کو استعمال کریں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی اللہ کی نیابت کریں، یعنی اس کے بہاف پر آپ جو دنیا میں اختیارات استعمال کریں، یہ اس کی نیابت ہے، اس کو خلافت کہا گیا۔ یعنی ایک کے بعد جب دوسرا آیا تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ خلیفہ ہے، یعنی ایک نے اپنے اختیارات دوسرے کو دیے، یہ اس کی خلافت۔ دوسرے خلافت کا معنی یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کو حکومت مل جائے۔ مثال کے طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، تو آپ خلیفۃ الرسول کہلائے کہ یہ رسول کے خلیفہ ہے، یعنی ان کے نائب ہیں، ان کے بعد آنے والے ہیں۔ پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو ان کو لوگوں نے خلیفۃ الرسول کہا، انہوں نے کہا میں خلیفۃ الرسول نہیں بلکہ میں خلیفۃ الرسول ہوں، جو خلیفہ رسول ہے میں اس کا خلیفہ ہوں، یعنی اس کے بعد آیا ہوں۔ تو پھر انہوں نے اس کو امیر المومنین کا لفظ جو ہے استعمال کیا۔ تو خلیفہ ایک کے بعد دوسرا جو آنے والا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ خلیفہ ہے۔ تو خلفائے راشدین کے بعد جو اموی خلافت ہے یا بعد، اس کو بھی لوگوں نے خلیفہ کہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان پہلوں کے بعد میں آئے، پہلوں کے بعد جانشین ہوئے، اس لیے جو ہے ان کو خلافت کہا گیا ہے۔ اور ایک خلافت یہ ہے کہ مسلمان اپنے اندر، تمام مسلمان اپنے اندر متفقہ طور پر اپنی ایک قیادت کو منتخب کرے اور اس کو جو ہے وہ نامزد کر دے اور اس کو اپنے اختیارات سونپ دے، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ خلافت ہو جائے۔ لیکن ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں امامت۔ امامت اب یہ ہے کہ وہ خلیفہ بھی ہو اور امام بھی ہو، یعنی خلافت تو یہ ہے کہ وہ پہلے کے بعد آیا، اس کا جانشین ہوا، یا اللہ کی طرف سے نیابت ہوئی، جس طرح اللہ کا رسول ہے یا اللہ کے رسول کا نائب ہے، یہ اس کی خلافت ہے۔ لیکن امامت یہ ہے کہ وہ دین میں بھی لوگوں کا سربراہ ہے، جس طرح خلفائے راشدین۔ اب خلفائے راشدین خلیفہ بھی تھے اور امام بھی تھے۔ امام ان دا سینس تھے کہ وہ لوگوں کے دین میں بھی جو ہے وہ رہنما تھے اور لیڈر تھے، کہ لوگ نہ صرف ان کی خلافت میں ان کا اتباع کرتے بلکہ دین میں بھی ان کا اتباع کرتے تھے۔ اور یہ چیز بعد کے لوگوں میں پھر نہیں رہی۔ اگر آپ دیکھیں تو پھر جب خلافت اموی یا عباسی آئی
پھر وہ امام نہیں ہوئے، پھر امام لوگوں نے الگ کر لیے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ائمہ کرام ہے، کہ جس طرح امام ابو حنیفہ ہے، امام، ان کو پھر لوگوں نے امام بنایا کہ اب دین میں اس کی اتباع کی جائے، اور جو خلیفہ تھا اس کی اب دین میں اتباع نہیں کی جائے. تو ایسا آدمی کہ جو خلیفہ بھی ہو اور امام، تو امام اس کی دینی اتباع کا نام ہے، خلافت اس کے جو یہ نامزدگی ہے، جو جانشینی ہے، یا جس کو جو سپردگی ہے عوام کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، یہ اس کی خلافت ہے، یا اللہ کی طرف سے جو نیابت ہے یہ اس کی خلافت ہے. اور تیسرا لفظ جو ہے وہ پھر امیر ہے، کہ امارت ہے. تو امارت کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اب دنیاوی معاملات میں جس کی اتباع کی جائے گی اس کو امیر کہا گیا. تو جو خلفائے راشدین تھے وہ خلیفہ بھی تھے، وہ امارت بھی ان کی تھی اور امامت بھی ان کی تھی. بعد کے لوگوں میں پھر جو وہ خلیفہ بھی تھے، امارت بھی ان کی تھی، لیکن امامت ان کی نہیں تھی. اب جو حالات ہے وہ یہ ہے کہ امیر تو ہے لیکن نہ ان کے پاس خلافت ہے اور نہ ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس امامت ہے. اب ان کے پاس محض جو ہے وہ امارت ہے، کہ وہ لوگوں پر حکمران ہے، لوگ پر حکومت کرتے ہیں اور لوگ اس حکومت میں جو ہے وہ ان کا اتباع کرتے ہیں. میرے دوستو، یہ موضوع میں جو ہے وہ آگے ہم مزید بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی حکومت ہے تو یہ کیا چیز ہے. تو اس حوالے سے چند نکات جو ہے وہ میں نے لکھے ہیں اور میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اسلامی حکومت جو ہے اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اسلامی حکومت کا مقصد یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی اجتماعی نظام کو سرپرستی فراہم کی جائے. یہ مسئلہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہے، پہلے ہم حکومت لے لیں گے، پھر لوگوں کو کھوڑے ماریں گے، ان کو جو ہے سر راہ جو ہے ان کے منہ کالے کریں گے، گدھوں پر بٹھائیں گے، تو یہ جو ہے اسلامی حکومت ہوگی. اسلامی حکومت یہ نہیں ہے میرے دوست. اسلامی حکومت یہ ہے کہ دین قائم ہے، دین کو قائم کریں اور اس کے بعد اس دین کے لیے ایک رہنمائی اور سرپرستی جو ہے وہ مقرر کریں. یعنی اسلامی حکومت دین جو مسلمانوں کے اندر قائم ہو، اس کی ممد، معاون، محافظ اور نگہبان. یعنی جو دین قائم کیا جائے گا اب اس کی ایک سرپرستی اور سپرویژن کا نظام بنایا جائے گا، وہ نظام اسلامی حکومت کہلائے گا. اسلامی حکومت ایسا ماحول مہیا کرے گی، یہ اس کا مقصد ہے کہ جو کیا کرے کہ جو خلق خدا دین اسلام کی بجا آوری میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کرے. جس طرح میں نے ابھی تلاوت کی کہ وہ لوگ جو اللہ کے مساجد سے، اس کے دین سے، اس کی بندگی سے روکتے ہیں، تو وہ قوت مہیا ہو کہ جو ان لوگوں کا سدباب کرے، ان تمام ذرائعوں کا سدباب کرے، ان تمام رکاوٹوں کو دور کرے. لوگ کیا ہو، وہ اللہ کے دین کے اتباع میں، اس کی بجا آوری میں مکمل طور سے آزاد ہو، کوئی رکاوٹ جو ہے وہ موجود نہ ہو، بلکہ دین کے ہر چھوٹے بڑے رکن پر عمل کرنا آسان، بلکہ اس میں سہولت دے. رکاوٹ تو ہٹائے ہی ہٹائے، لیکن اب اس میں سہولت دے، سہولت فراہم کرے مسلمانان کو کہ دین پر عمل پیرا ہو سکے. اسلامی حکومت کا بیسک مقصد میرے دوستو یہی ہے. اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ آپ سمجھے کہ اس میں بہت زیادہ کنفیوژن جو ہے وہ موجود ہے. یعنی لوگ تو اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھتے کہ اسلامی حکومت دراصل ہے کیا چیز. ان کے نزدیک، مختلف لوگوں کے نزدیک مختلف ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے نزدیک اسلامی حکومت یہ چیز ہے کہ جیسے مولویوں کی حکومت ہے، کہ پرانے دور میں واپس چلے جانا ان کے نزدیک یہ اسلامی حکومت ہے. یعنی لباس میں آپ جدید لباس ترک کر دیں جس کے کالر نہ ہو، آپ نے پٹکی، اپنے ٹوپی نہیں پہنی، آپ نے امامہ نہیں پہنا، یا آپ کی داڑھی اتنی بڑی نہیں ہے، یا آپ نے جو ہے وہ کوئی گڑی پہنی ہے قیمتی، آپ قیمتی گاڑیوں میں سفر، یہ ان کے نزدیک اب یہ دین بے دینی ہے. ان کے نزدیک یہ کیا ہے؟ یہ بے دینی ہے. تو مثال کے طور پر آپ بڑی بڑی شاندار عمارتوں میں رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں، آپ کے پاس اچھا جو ہے وہ کسی برانڈ کا کپڑا، یہ ان کے نزدیک بے دین ہے. وہ کہتے ہیں یہ بے دین ہے. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ جو خاص کر علماء کرام ہیں، جو مولوی حضرات ہیں، ان کے نزدیک اسلام کا ریوائول یا اسلام کا احیاء یہ ہے کہ ہم پرانے دور میں چلے جائیں. یعنی فوراً انٹرنیٹ بند ہو جائے، کیبل بند ہو جائے، ٹی وی پہ نشریات آنا بند ہو جائے، بینک بند ہو جائے، اے ٹی ایم مشینیں بند ہو جائے، مکمل طور سے لڑکیوں کے، خواتین کے تعلیمی ادارے، ان کے دفاتر بند ہو جائے، ان کے راستے مسدود ہو جائے، ان کو جو ہے ایک معاشرے کے ایک ان کے جو اپنا کلچرل فریم ورک ہے اس میں ان کو جو ہے وہ چھپا دیا جائے، ان میں ان کو دھکیل دیا جائے. ان کے نزدیک جو پرانا دور کا واپس لوٹ کر آ جانا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ان کے نزدیک جو ہے وہ دین. کچھ لوگوں کے نزدیک
جس طرح ہمارے اس میں ماڈرن لوگ بھی شامل ہیں کہ فار ایگزامپل ان کے خیال میں اسلام جو ہے دراصل یہ ایک لشکر ہے. اسلام تو دراصل اسلام کا آ جانا یہ ایک لشکر ہے کہ ہم پہلے اسلام جو ہے ایک لشکر تیار ہوگا، کارکن تیار ہوں گے، تنظیمیں ہوں گی، ہم تحریک بنائیں گے، پھر کارکن آئیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنی حکومت پہ قبضہ کر لیں گے، اپنے لوگوں کو پہ قبضہ کر دیں گے، ہر چیز میں جو ہے اپنا حکم جاری کر دیں گے. اس کے بعد ہم انڈیا پہ جو ہے وہ چڑھائی کریں گے، لال قلعے میں جو ہے پرچم لہرائیں گے، دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھیں گے، وہاں سے ہم شام کی طرف چلے جائیں گے، شام سے فلسطین کی طرف چلے جائیں گے، وہاں سے جو ہے مہدی علیہ السلام آ جائیں گے، یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. اور ان کے نزدیک اسلام جو ہے کوئی حکومت ان کا تصور موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو ایک لشکر ہے، ایک لشکر کشی ہے. پہلے اپنے لوگوں پر لشکر کشی کرنی ہے، اس کے بعد دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام پر لشکر کشی کرنی ہے، ان پہ جو ہے ٹوٹ پڑنا جو ہے ان کے قتال جو ہے صرف یہ ان کے نزدیک اسلامی حکومت ہے. کہ اس کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ یہ اسلامی حکومت کہتے ہیں. اور یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، وہ انتہائی غلط تصور ہے اور اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کے اندر دین کا یہی مقصد ہے جو میں نے بیان کیا کہ اسلامی حکومت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو دین قائم ہوا ہے اس کو ایک سرپرستی اور ایک سپرویژن جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے، اور وہ حکومت اس دین کی سپروائزر بھی ہو، یعنی اگر اس میں سے کوئی نقصان کرتا ہے تو اس کو روکے، اس کا ہاتھ روکے، اور اگر باہر سے اس پہ کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا دفاع کرے. یعنی اس دین کا نگہبان بھی ہے، سرپرست بھی ہے، سپروائزر بھی ہے. اور یہ کہ مسلمانوں سے خوف اور بدامنی کو دور کرے. ہمارے ہاں اسلام کا تصور یہ ہے کہ لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیں. یعنی اگر آپ نے کوئی بات کر دی، آپ تیز آواز میں ہنسیں تو اس کو پکڑو، اس کو کوڑے مارو. آپ نے جو ہے وہ مسجد نماز ہو گئی، اذان ہو گئی، ابھی تک آپ کا دروازہ کھلا ہے، اس کو کوڑے مارو. یہ لوگوں کے اندر خوف اور خراس کو پھیلانا، اور یہ ان کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے، ایک بند معاشرہ تشکیل دینا. یہ ان کے نزدیک کیا ہے، یہ ایک آمریت مسلط کر دینا. یہ ان کے نزدیک اسلام ہے. اسلام ایسی کوئی چیز نہیں. اسلام نام ہے مسلمانوں سے خوف اور بدامنی کو دور کر دینا، دین کی حفاظت کرنا، فتنہ گری سے. یعنی اگر اندر سے کوئی اسلام میں نقصان کرنا چاہتا ہے تو اس کو روکے، جس کے لیے حدود ہے، سزائیں ہیں کہ اب اس کو روکا جائے. اور باہر سے یعنی قتال کے ذریعے اگر باہر سے اس پہ دین پہ کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو اپنا دفاع کیا جائے، جس طرح اللہ کے رسول نے یہ دونوں کام جو ہے دین میں سر انجام دیے. پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہے وہ کام کیا. یہ سارے جو ہے پوائنٹ جو ہے وہ ابھی ہماری گفتگو کے درمیان تفصیل سے جو ہے وہ ڈسکس ہوں گے. معیشت کی بڑھوتری، انصاف کی فراہمی، علم، تعلیم، تربیت، انتظامیہ، قانون سازی، یہ تمام امور جو ہے وہ پھر کیا ہوں گے، اسلامی حکومت کے جو ہے وہ پیش نظر ہوں گے. تو اب اپنے موضوع کی طرف، جو ہمارا اپنا جو ابھی تک ہمارا جو مین موضوع ہے، اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں. میری نظر میں اسلامی حکومت سے مراد یہ ہے کہ جو دین مسلمانوں نے خود اپنے معاشرے میں قائم کیا ہے، اس دین کی حفاظت، سپرویژن یا سرپرستی اور اس کے دوام کے لیے، یعنی وہ دین قائم اور دائم رہے. وہ دین کیا رہے؟ دین اسلامی حکومت لشکر کشی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ، اگر نام بھی لیتے ہوئے ہمیں افسوس ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ یہاں سے فوجیں اٹھیں گی افغانستان سے، یہاں سے جائے گی، وہاں سے آئے گی، یہاں سے آئے گی. ان کے نزدیک جو ہے اسلام ایک فوج ہے، ایک لشکر کشی ہے، ایک لشکر کا تیار کرنا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اسلام حکومت دین کے سرپرستی اور اس کی دوام کے لیے قائم کردہ ایک ادارہ ہے، اور اسلام کے اور جو اسلام کی سیاسی خدمت کو کرے، جو اس کی سیاسی ضروریات کو پورا کرے، اس کے سیاسی انتظامی ضروریات کو پورا کرے، اس کا نام اسلامی حکومت ہے. نہ یعنی دین کے سیاسی شعبے یا سیاسی ضروریات کا نام اسلامی حکومت ہے. یعنی جو دین ہے، اب تو میں نے عرض کیا نا کہ وہ ذات پہ سے جب آپ نکل جائیں گے نا، پہلے ایمان ہے، ایمان لے آئے آپ، پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے دین، وہ تصوف کے دشمن ہے، اس پہ الگ سے ایک ویڈیو کریں گے. تو پھر وہ علم حاصل کرے، علم کے بھی دشمن ہے، جو مولویوں سے پڑھا ہوگا اس کے بھی دشمن ہے ہمارے ہاں لوگ. تو جو تعلیم و تصوف اس نے حاصل کیا، جو برکات، جو اس اصلاح لے کر آیا ہے اپنے عمل کے اندر، جو اخلاص لے کر آیا ہے، جو صفائی لے کر آیا ہے اپنی عقیدت کے اندر، اب یہ تمام لوگ جتنے بھی اجتماعی افعال سر انجام دیں گے وہ دین کا حصہ ہے.
راستہ بنایا دین کا حصہ ہے، کنواں بنایا دین کا، راستے سے میں سے کوئی رکاوٹ ہٹا دی دین کا حصہ ہے، شادی بیاہ کو اللہ کے رسول کے طریقے سے دین کا حصہ ہے، میت ہے، جو بھی اس کے انتظامی اجتماعات ہے، ریچولز ہے، رسم و رواج ہے، معیشت ہے، سیاست، معافی چاہتا ہوں، یہ سارے کیا ہے، یہ اب کیا ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ تو حکومت بھی جو ہے اسی دین کا حصہ ہے، جو سب سے ٹاپ پر بیٹھے گا وہ کیا چیز ہے، وہ دین ہے، وہ حکومت ہے۔ تو حکومت یہ تمام ضروریات کی نگہبان ہوگی، اس کے نیچے جتنے بھی اجتماعی افعال ہوں گے یہ اس کی نگہبان ہوگی، اس کی ممد و معاون ہوگی اور اس کو سرپرستی فراہم کرے گی۔ یعنی دین قائم ہوگا اور اس کی تکمیل کی سرپرستی، رہنمائی، حفاظت اسلامی حکومت کرے گی، یہ حکومت کہلائے گی، اور یہی جمہور امت کا مزاج اور فہم ہے، اور امت نے اسی کو سمجھا ہے۔ یہ جو اختلاف ہوتا ہے نا کہ مودودی صاحب کے ساتھ اختلاف ہے یا اسرار احمد کے ساتھ اختلاف ہے، امت کا، جمہور امت کا، وہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بذات مقصود ہے، یہ اللہ نے حکومت بذات، حکومت کا حصول جو ہے بذات مقصود قرار دیا ہے، لیکن مقصود بذات جو ہے اگر آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں اور اس میں سے تلاش کریں تو جو مقصود بذات ہے وہ دین ہے، کہ دین کو قائم کیا جائے۔ حکومت اس کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو ہے وہ مظہر ہے، اس کا سب سے سرپرست ہے۔ تو اب اگر ہم نے اسلامی حکومت قائم کرنا، اللہ کرے کہ ہم قائم کریں، بلکہ میں ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنا رہا ہوں، تو میرے ڈسکرپشن میں ایک لنک دوں گا، وہ اس گروپ کا ہوگا یا نمبر ہوگا، تو کائنڈ اس پہ صرف واٹس ایپ کریں، وہ اس پہ نہ کال کریں نہ میسج کریں، اس پہ صرف واٹس ایپ کریں، اگر لنک ہو تو اس میں گروپ میں آ جائے، ہم ایک گروپ بنائیں گے اور وہاں پر جو ہے ایک اجتماعی نظم بنانے کی جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یہ جو نیکسٹ پورشن ہے یہ کیوں اہم ہے؟ یہ اس لیے اہم ہے کہ ہمارے ہاں یہ تصور تو موجود ہے کہ اسلامی حکومت، لیکن وہ کیسی ہوگی کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں کو تو سمجھ بھی نہیں ہے، کچھ لوگوں کو سمجھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک انٹرم سسٹم ہوگا اور اس میں پیریڈ ڈیسائیڈ ہوگا، وہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں کی سمجھ ہی نہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تو بس ایک لشکر کشی آئے گی، اور اس دن جو ہے، ابھی میں ایک دوست کو سن رہا تھا، وہ کہے گا کہ جیسے ہی اسلامی حکومت آئے گی تو ہم جو ہے وہ انٹرنیٹ کیبل یہ سارے بند کر دیں گے اور تعلیمی اداروں کو بند کر دیں گے، جو ڈارون کے نظریات پڑھاتا ہے، اور بینک بند کر۔ تو میں اس کو حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ کیسا آدمی ہے، یعنی اتنا پڑھا لکھا آدمی اور یہ سی باتیں کرتا ہے، بھئی اس کا دین اسلام سے، ممانعت سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ ڈارون، وہ لوگ پڑھانا چاہتے تو پڑھیں، ڈارون کے نظریات ہے، ہمارے نزدیک وہ غلط ہے، لیکن علم کے حصول کے لیے کوئی پڑھنا چاہے تو 100 مرتبہ پڑھے، ان کی یہ تو لائبریریاں مہیا کرے کہ بھئی پڑھو، اس میں تحقیق کرو، جتنا کر سکتے ہو کر سو۔ جو سائنسدان ہے، جو باہر کے، ان سے زیادہ تو ہمیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کرنا چاہیے، وہ کیوں کریں، ہم کریں۔ تو اتنے عجیب میں نے اس کو لوگوں کو سنا، پھر انہوں نے کہا ہم بینک بند کر دیں گے اور یہ ATM بند کر، بھئی اس میں تو پاگل ہو گئے ہو تم لوگ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو ایک ٹول ہے، آلریڈی جو ہے انڈسٹری اس طرف جا رہی ہے، اسلامک فائنانس کی طرف جا رہی ہے، ان کو جانے دیں، وہ آلریڈی اس کو کر رہے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ اس میں جو ہے وہ تعلیمی ادارے، یہ اس قسم کے لوگوں کے نظریات ہیں۔ تو ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اسلامی حکومت بیسیکلی اس کے بیسک ایٹریبیوٹس کیا ہوں۔ میں نے اپنی سوچ کے متعلق لکھا ہے، یہ ضروری ہے کہ اسی طرح یہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اسلام نہیں۔ یہ بات آپ ضرور سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول نے یہ امر کہ یہ کیسے ہوگا، اس کا فیصلہ مسلمانوں پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس پہ کوئی جو ہے وہ حد جاری نہیں کی کہ نہیں یہ کمیٹی ہوگی اور اس کے یہ نقاط، یہ کوئی جاری نہیں، بلکہ خود ابوبکر صدیق رضی اللہ کا نام بھی نہیں لیا، اگرچہ ان کے لیے تمام اشارے موجود تھے، جس طرح آپ کو نمازوں پر مقرر کرنا یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ کو انہوں نے اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی غزوات کے لیے مختلف کاموں سے شہر سے باہر تشریف لے جاتے تو اپنے پیچھے ایک آدمی کو مقرر کرتے جو نمازیں پڑھاتا تھا۔ تو نمازیں پڑھانا مقصد صرف نہیں تھا، بلکہ وہ شخص آپ کی جگہ قائم مقام امیر ہوتا تھا، آپ کا نائب ہوتا تھا۔ تو لوگ جب مشکلات میں یا کسی بات کے لیے مدینے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو آپ اپنے پیچھے بندہ مقرر کرتے، تو لوگ پھر اس کے پیچھے جاتے تھے، وہ نائب ہوتا تھا۔ تو جب اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کو نمازوں کے لیے مقرر کر دیا، دراصل آپ نے آپ کو نائب ڈکلیئر کیا، لیکن پھر بھی ایسا جو ہے نا، ایسا نہیں فرمایا کہ فلاں ہوگا، یہ ہوگا، یہ کیوں؟ کیونکہ یہ امر جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے لیے چھوڑا، اس کے اصول مقرر ہے، وہ اس مقررہ اصولوں کے تحت جو ہے وہ اپنے امیر کو نامزد کرے، اس کو معزول کرے، وہ جیسا سسٹم بھی بنائے ان اصولوں کے تحت جو ہے وہ اپنا سسٹم بنائے۔ تو یہ جو سسٹم میں بیان کر، یہ اس کے بیسک ایٹریبیوٹس ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ بیان ہی یہی چیز ہو، یہ مسلمانوں کے اتفاق رائے سے جو ہے وہ طے کیا جائے گا،
لیکن جو اس کے بیسک ایٹریبیوٹس ہوں گے کہ جو ہم کہہ سکیں کہ اب یہ اسلامی حکومت ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی حکومت نہیں ہے، یا بعض لوگوں کو یہ دعویٰ ہے جس طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ اسلامی حکومت تو ہے لیکن فسق و فجور کے ساتھ ہے. تو اگر ہم کہیں کہ ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی وہ کیسے ہوگی، تو اس کے بیسک ایٹریبیوٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. نمبر ایک یہ ہے کہ صاحب اقتدار جو ہے مسلمان ہو. ظاہر بات ہے کہ جو یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ بھئی غیر مسلم کیوں نہیں، غیر مسلم اس دین کو مانتا ہی نہیں ہے نا جی. جو اس دین کو مانتا ہی نہیں ہے وہ کیسے اس دین کو قائم کر سکتا ہے، وہ کیسے اس کی سرپرستی کر، کتنی یعنی کم عقلوں والی بات ہے، کتنی جو ہے وہ ناسمجھو والی بات ہے کہ جو شخص اس دین کو اس پہ اس کا اعتقاد ہی نہیں ہے وہ اس دین کی سرپرستی کیسے کر سکتا ہے، وہ اس دین کی بڑھوتری کیسے کر سکتا ہے، وہ اس دین کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے. تو یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے کہ اسلامی حکومت وہی ہوگی کہ جس میں ایک عاقل بالغ ایک صالح شخص جو ہے مرد مسلمان جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہو. کسی نااہل کی حکومت جو ہے یہ اسلامی حکومت نہیں کہلائے گی. بے شک آپ اس کے بنی ابھی حکومت بن گئی وہ اہل ہے، اس کے بعد اور آئے اور وہ نااہل ہو گئے، ابھی اسلامی حکومت نہیں ہے، آپ جو بھی کریں. ہاں بے شک مسلمانوں کی سیاسی استحکام ہو، غلبہ ہو، عدالت، وہ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اگر حکمران نااہل ہے یہ اسلامی حکومت نہیں ہے. نمبر دو، صاحب اقتدار پہ بیشتر امت و مسلمانوں کا اجتماع ہو، مسلمانوں کی حمایت سے اس کی عمارت قائم ہو. جس حکومت کے ساتھ کثرت متفقہ نہ ہو مسلمانوں کی وہ اسلامی حکومت، تو حکومت پر قبضہ کر لینے سے اسلامی حکومت قائم نہیں ہوتی. اور وہی لوگ جس طرح ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں کہ جو حکومت کو بطور طاقت جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم طاقت میں آ جائے، لڑ کر مسلمانوں پر قبضہ کر لینا جو ہے یہ اسلامی حکومت نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں پر قابض ہو جائیں گے تو یہ جو قابض ہوگا آدمی یہ اسلامی حکومت نہیں ہے. اسلامی حکومت وہی ہے کہ جو مسلمان اپنے اندر سے متفقہ طور پر اپنے اندر سے کسی کو حکمران بنا دے، یہی جو ہے وہ اسلامی حکومت ہوگی. اور لوگوں کی اکثریت جب اس کی حکومت پر راضی ہو جائے گی تو یہ کیا ہوگا، جس کو بیعت کہتے ہیں، تو یہ تب ہی اسلامی حکومت کہلائے گی. اگر مسلمانوں کی اکثریت بیشتر بڑا حصہ لوگوں کا اس کی حکومت پر مطمئن نہیں ہے، اس کو دل سے تسلیم نہیں کرتے، تو ایک حکومت ہو سکتی ہے، سخت حکومت ہو سکتی ہے، وہ اسلامی نام بھی سب کچھ، لیکن وہ ایک اسلامی حکومت روح اور اسپرٹ کے حساب سے اسلامی حکومت نہیں ہے. میرے بھائیو، تیسری بات اس کی جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے جو ہے وہ چلائے گی. یعنی یہ اسلام کا بالکل متفقہ اصول ہے. یہ اللہ نے اس کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا، اور اللہ کے رسول نے جو ہے وہ اپنے اصحاب کو بھی یہی تعلیم کی، امت کو بھی یہی تعلیم کی کہ حکومت کے جو اجتماعی جتنے بھی امور ہے اس کو جو ہے مشاورت کے ساتھ طے کیا جائے. تو اگر کوئی ایسی حکومت ہے جو مطلق العنان ہے وہ اسلامی حکومت نہیں ہو سکتی. یعنی مثال اگر آپ جتنے بھی نقطے میں عرض کرتا ہوں نا، آپ اس میں اپنے آپ کو تصور کریں. مثال کے طور پر آپ تصور کریں آج کی حکومت کو، کیا آپ اس میں خود کو ان سمجھتے ہیں، کاؤنٹڈ ان سمجھتے ہیں؟ کیا آپ خود کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس حکومت کا حصہ ہے، آپ کی سے کسی بھی طرح سے اس حکومت میں شامل ہے؟ یعنی ایسی حکومت ہے کہ جس میں عوام کی رائے ہی شامل نہیں ہے یا ان کے نمائندوں کی رائے ہی شامل نہیں ہے. یہ مطلق العنانی کی ہے ایک قسم ہے. یا تو یہ ہے کہ بالکل ڈکٹیٹر ہو، بالکل جو ہے وہ سلطان ہو، بے شک بادشاہ ہو، آمر ہو، جو بھی ہو، لیکن وہ خود حکم کرتا ہو اور وہ عامت المسلمین کی رائے کو جو ہے وہ حکومت کے کاموں میں شامل نہیں کرتا، اجتماعی امور کے کاموں میں عامت المسلمین کے اس کو شامل نہیں کرتا، رائے کو اور مشورے کو حکومت کے تقرر میں، اس کے ان کاموں کے ڈسپوزل میں، اس کو سر انجام دینے میں، جو ریاستی معاملات ہے، جو پالیسیاں ہے، اس میں اگر وہ اس شامل نہیں ہے عوام، تو ایسی حکومت جو ہے یہ مطلق العنان حکومت ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ آمریت ہے، یہ اسلامی حکومت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. چوتھا نمبر یہ ہے کہ اب اگر ہم اسلام یعنی اس میں اس کو دیکھنا چاہے کہ اگر اسلامی احکامات جو ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم کم سے کم درجہ مقرر کریں کہ سب سے کم درجہ کیا ہوگا. تو سب سے کم درجہ یہ ہوگا کہ ایک ایسی حکومت ہو جس میں کم از کم جو نصوص ہے شریعت کی، جو اللہ اور اس کے رسول کے جو بالکل واضح فرامین اور
قوانین ہے اس کی کم از کم اس کی خلاف ورزی نہ ہو، یعنی کم از کم ایسی حکومت تو نہ ہو کہ جس میں واضح طور سے جو نصوص ہے، یعنی جو بالکل جس میں نہ تعویل کی گنجائش ہے، جس میں نہ تفسیر کی گنجائش ہے، جس میں نہ آپ سمجھے کہ اس کے سمجھنے کی بالکل واضح بات ہے۔ فار ایگزامپل اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ شراب عام ہے۔ میں ایک اسلام آباد میں ایک ہوٹل میں تھا، تو اس کے باہر جو ہے ایک چھوٹا سا راستہ تھا، یہ مشہور ہوٹل ہے، ابھی بھی ہے، تو وہاں پہ ایک کچا سا راستہ تھا ہوٹل کے بغل میں، لوگ اندر جاتے باہر آتے گاڑی میں، اندر جاتے۔ تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے؟ میں کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا، میں اس ہوٹل میں ہی ٹھہرا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو ان کے پاس، اس ہوٹل کے پاس شراب کا لائسنس ہے، تو یہ تو لوگ آتے ہیں یہاں سے شراب لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں حیران ہوا، یعنی ایسا معاملہ ہے کہ اسلام آباد کے بالکل بیچوں بیچ ایک بہت بڑا ہوٹل ہے، اس کا 4 اسٹار ہوٹل تو ہے، اس کی بغل میں ایک کچی سڑک ہے، اس پہ لوگ آتے ہیں گاڑیوں میں اور شراب لے کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ مجھے کہا کہ ان کے پاس لائسنس ہے، حکومت اسلامی مملکت پاکستان نے ان کو جو ہے شراب کا لائسنس دیا ہے۔ یا سود جو ہے وہ حرام ہے پاکستان میں، کوئی اس میں حرام نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ضروریت ہے۔ تو کم از کم کوئی ایسی حکومت تو ہو کہ جس میں جو نصوص قرآن و حدیث ہے، جو کہ ادلہ اربع کے جو بالکل واضح قوانین ہے، یا کم از کم جو قرآن و حدیث کے جو واضح قوانین ہے کہ جس میں کسی تعویل کی گنجائش، کم از کم اس کا تو اس میں رعایت رکھی جائے، اور اس میں کے خلاف جو ہے وہ نص قرآنی کے خلاف جو ہے وہ کوئی چیز نہ ہو۔ اگر کوئی چیز ہے یہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اور 5 نمبر یہ ہے کہ ایسی چیز کے جس میں پھر ایسے معاملات کے جس میں واضح نص موجود نہ ہو، یا ایسے نصوص موجود ہو کہ جن میں تعویل کی جا سکتی ہو، کہ جن میں گنجائش لوگ نکالتے ہیں، اس کے لیے پھر علماء کرام، یعنی وہ لوگ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، فقہ محمدی، اسلامی فقہ، اسلامک جورسپروڈنس کو جو سمجھنے والے لوگ ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ فقہ کے علماء کرام ہیں، تو پھر ایسے علماء پر مشتمل ایک مشاورتی کونسل، آپ اس کو پارلیمنٹ کہیں، سینٹ کہیں، جو الا بلا آپ اس کو کہیں، اس میں کوئی اسلامی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ ان پہ مشتمل ایک مشاورتی کونسل بنائیں، اور ایسے تمام قوانین جو ملک میں پاس ہوتے ہوں، بنتے ہو، اس اسلامک جو کونسل ہے، یا بے شک وہ پارلیمنٹ ہو یا بے شک وہ سینٹ ہو، ان سے ان کا پاس ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ مشاورت ہے جو ان علماء کرام سے جو ہے وہ کی جائے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو علماء کرام ہیں پھر مولویوں کی حکومت تو ہم نہیں دیں گے، لیکن ان کو شامل بھی نہیں کیا جائے گا، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط مسئلہ ہے۔ یعنی اگر آج اللہ کرے اگر ہم اسلامی حکومت قائم کر دیں، تو اس کا جو اسلامک جورسپروڈنس کا حصہ ہے، جو فقہ کا حصہ ہے، وہ کس کے پاس ہوگا؟ وہ علماء کرام کے پاس ہی ہوگا، وہ جو مولوی صاحبان ہیں وہ انہی کے پاس، کیونکہ وہی جو ہے فقہ کے اور جورسپروڈنس کے جو ہے وہ عالم ہے۔ تو جو مشاورتی کونسل یا سینٹ یا اسمبلی، بے شک آپ اسمبلی ایک کر دیں، اس میں گنجائش ہے، اس میں مسلمان جیسے چاہے اس کا فیصلہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اختیار عدالتوں کے پاس بھی دے دیں، ایک سینٹ یا ایک الگ باڈی بھی بنا دیں کہ جہاں سے جو قوانین بنے وہ قوانین ان کے سامنے پیش ہو، اور وہ اس میں ان معاملات میں کہ جس میں نص موجود نہ ہو، واضح حکم اسلام کا موجود نہ ہو، وہ قانون سازی وہ ریویو کرے، بلکہ اگر وہ چاہے تو بنائے بھی، انیشیٹ بھی کرے، اپروول بھی دے، چاہے تو اس میں تبدیلیاں کرے، چاہے تو اس کو واپس کرے۔ تو اگر ایسی حکومت جو ہے وہ مشاورت کرتی ہے علماء کرام سے، اس فقہ کے ماہرین سے، اسلامی قانون سازی میں، تو یہ ایک اسلامی حکومت ہے۔ اگر وہ نہیں کرتی تو یہ ایک اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اور اسی طرح عوام کے نمائندوں سے مشاورت کرے انتظامی معاملات میں، یعنی ایسی حکومت ہو کہ جو حکمرانی، حق حکمرانی جو اپنا استعمال کر رہا ہے، جو کام وہ کر رہے ہیں عوامی دائرہ اختیار میں، عوامی کاموں میں، جس میں اسلام ان کو کوئی ممانعت نہیں کرتا، اس میں عوامی نمائندوں کے ذریعے سے اس کے لیے قانون سازیاں بنائی جائیں۔ فار ایگزامپل خارجہ پالیسیوں میں ہو گیا، داخلہ پالیسی میں ہو گیا، تعلیم میں ہو گیا، جس میں اسلام جو ہے وہ ممانعت نہیں کرتا، یا بینکوں کے سسٹم میں ہو گیا، یا ایسی سسٹم یا طریقہ کار یا ایسے طریقہ ہائے زندگی کے جس میں اسلام کسی چیز سے ممانعت نہیں کرتا بلکہ اس کو مسلمانوں پر چھوڑ دیا۔ ان کے انتظامی معاملات ہیں، جس طرح سڑکیں کہاں بنیں گی، معیشت کا ہب کون سا ہوگا، کہاں پہ ٹیکس معاف ہوں گے، کہاں پہ جاری ہوں گے، یہ ایسے معاملات
جو کہ مسلمانوں کے آپس کے جو ہے وہ انتظامی معاملات ہیں ان میں عوامی نمائندوں کے ذریعے سے جو ہے وہ قانون سازی کی جائے. تو دو قانون سازیاں دو طریقوں سے ہو، اسلامی جو ہے وہ الگ سے ہو، علماء اور ماہرین کی مشاورت سے ہو، اور انتظامی جو ہے وہ عوام کے نمائندوں کے ذریعے سے. اگر یہ ہے تو اسلامی حکومت ہے، اگر یہ نہیں ہے تو یہ اسلامی حکومت نہیں ہے. حکومت اعلیٰ معیار کے عدل کے نظام کو قائم کرے. بس اگر کوئی حکومت عدل کے ادنیٰ معیار کی بھی خلاف ورزی کرے، اسلامی حکومت نہیں ہے. خواہ وہ مسلمہ خواہ وہ مسئلہ کسی غیر مسلم اور کسی مسلم یا امیر سلطنت ہی کے درمیان کیوں نہ ہو. تو یہ بالکل اس میں تو کچھ اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی اسلام کا جو ہے وہ قاضی ہو، اس کی بڑی داڑھی ہو اور وہ جو ہے زمین پہ بیٹھتا ہو. یہ کوئی بے شک اس کا نام جج ہو، بے شک وہ کالی جو ہے وہ چیز پہنتا ہو، وہ بے شک عدالت میں ہو اور اس کے جو ہے وہ کوئی بڑی بلڈنگ میں بیٹھے، بڑے بینچ پہ بیٹھے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ انصاف کر سکتا ہو. یہ جو ہمارے ہاں جو نظام ہے یہ بالکل انصاف پر مبنی نہیں ہے میرے دوستو. یہ بالکل ظلم کی جو انتہائی صورت ہو سکتی ہے یہ اس پہ مبنی ہے. ابھی خبر آئی ہے، روزانہ ایسی خبریں آتی ہیں میرے دوستو. آپ چاہے تو آپ انصاف جو ہے وہ خرید لیں. بلوچستان میں ایک گاڑی والے نے، ایک سردار نے ایک طرف پولیس کو رون ڈالا، سردار بری ہو گیا، کوئی مسئلہ، اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا. ایک خاتون کراچی میں ایک آدمی اپنی بچی کو لے کے جو ہے میرے خیال اسکول جا رہا تھا، ایک بڑی گاڑی نے، ایک بڑی خاتون بھی بیگم صاحب تھی، اس نے اس کو رون ڈالا. اس خاتون کو کسی نے کچھ نہیں کہا، اس کو خون بہا دے کے بس کہا کہ دفع ہو جاؤ، غریب آدمی ہو، تمہاری زندگی کی کیا اہمیت ہے. وہ آدمی بھی چلا گیا، اس کی خواہشات اس کی بچی کی بھی چلی گئی، پیچھے جو ہے وہ بیوہ رہ گئی، اس کے یتیم بچے رہ گئے. اب حکومت نے کہا کہ بھاڑ میں جاؤ تم لوگ، کیا چیز ہو. اور ہمارے جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں، پچھلے دنوں بیان آیا کہ ہم نے 3000 کیس نمٹائے ہیں. اتنی اعلیٰ کارکردگی، 30,000 یعنی کیسوں کا نمٹانا. آپ کو پتا ہے کیسز کی ڈسپوزل اس کو کہتے ہیں، ڈسپوزل ان کی کارکردگی کا جو ہے وہ جاب ڈسکرپشن ہے. ابھی جس طرح ایلون مسک نے ابھی کہا تمام وفاقی ملازمین کو امریکہ میں کہ بھئی کارکردگی دکھائیں، ہمیں دکھائیں کہ آپ نے کیا کام کیا ورنہ گھر جائے. تو ہمارے ہاں جو انڈیکیٹرز ہیں کارکردگی کے اعلیٰ عدلیہ کے، وہ کیسز کا ڈسپوزل ہے. یعنی کتنے کیس انہوں نے کہا کہ ہم نے 3000 کیسز ڈسپوز آف کیے ہیں. یہ ان کے. تو ابھی ایک آدمی تھا 14 سال جیل میں رہا، اس کے بعد بری کر دیا کہ بھئی آپ کی غلطی نہیں ہے. 14 سالوں کی مداوع کون کرے گا؟ ایک شخص جو ہے پھانسی چڑھ گیا، پھانسی کے بعد جو ہے اس کو رہائی کا اعلان ہو گیا کہ بھئی یہ آدمی بے گناہ تھا، اس کو جو ہے رہا کر دے، وہ پھانسی چڑھ چکا تھا. تو میرے بھائیو یہ ظلم کا نظام ہے، انتہائی ظلم کا. یہ تو مسلمان نہیں، یہ تو کافر بھی اپنے اوپر برداشت نہ کرے. اس کو تو میں تو کہتا ہوں جانوروں کے ہاں بھی جو ہے اس سے بہتر انصاف کا نظام ہوگا. ہمارے ہاں جو نظام ہے یہ بالکل خدا کی لعنت ہے ہمارے اوپر. اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم لوگوں کو دعوت دیں گے، لوگوں کو مسلمان کریں گے. بھئی آپ لوگ کو مسلمان کریں گے، آپ لوگ تو ہم پر ہنستے ہیں کہ بھئی تم کس غضب الہی میں مبتلا ہو. لوگ کہتے ہیں ہم کشمیر، یہ بھی اسلام پسندوں کا بڑا المیہ ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم کشمیر کو حاصل کر فلسطین. بھئی تم اپنے آپ کو حاصل کر لو. تمہاری اپنی کون سنتا ہے؟ تم اپنے گلی میں تمہاری کوئی بات سنتا ہے؟ تمہارے اپنے ملک میں محلے میں کوئی بات سنتا ہے؟ جب ہمارے اپنے ملک میں ہی جو ہے وہ ظلم کا نظام ہے، ایسے نظام تو میرے خیال میں کوئی فرعونوں کا بھی نہیں رہا ہوگا، کوئی کسی زندیق سے زندیق قوم کا بھی ایسا نظام انصاف کا نہیں رہا ہوگا کہ جہاں پر جو ہے امیر جو ہے وہ پیسوں سے انصاف اور خریدتا ہے اور غریب جو ہے اس کے منہ پر جو ہے وہ دے مارا جاتا ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ. آپ کو ایک مسئلہ آ گیا، آپ ایک کام آ گیا، آپ جائیں گے، تانے جائیں گے، آپ اپنی رپورٹ بہت ہی مجبوری ہو تو جائیں گے، ورنہ آپ کہیں گے کہ چلو نقصان ہو گیا دفع کرو. یہ ملک کا نظام ہے میرے دوستو. تو یہ اسلامی حکومت نہیں، اس کا معیار نہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ اسلامی ہے، یہ بکر صدیق سے آپ جو ہے حوالہ لے آئے، قرآن سے نہیں. اس کا معیار جو ہے عدل کا انصاف ہے. وہ بے شک یہودی کیوں نہ، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، وہ جس کو بھی مسئلہ ہے، اور مسلمان نیکوکار آدمی کے ساتھ اس کا مسئلہ ہے، اگر وہ یہودی اور وہ کافر حق پر ہے تو اس کے حق میں جو ہے فیصلہ کیا جائے گا. مسلمانوں کا امیر ہے اور ایک عام آدمی جو ہے راستے میں جھاڑو لگاتا ہے یا چمیار ہے یا ترکان ہے، بالکل وہ مزدور ہے، کمین ہے، اور اس کا مقابلہ آ گیا کہ ریاست کے والی کے ساتھ، لیکن اگر وہ حق پر ہے تو اس غریب آدمی اور فوری انصاف جو ہے اور بغیر کسی پیسوں کے، یہ کون سا انصاف ہے کہ اس پر اس کے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے میرے دوستو. یہ بالکل، یہ تو اسلام نہیں، یہ تو بالکل یعنی آپ سمجھے کہ انسانیت سے بھی گری ہوئی جو ہے وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے. اس میں تو کوئی جو ہے کسی دلیل کی، کسی نص کی، کسی حوالہ جات کی جو ہے وہ ضرورت نہیں. یہ اسلام کا نظام نہیں ہے. یہ میرے پاس جو یہ جانوروں سے بھی، جانوروں کے ہاں بھی کوئی انصاف کا نظام ہوتا ہوگا، یہ جانوروں سے بھی بدتر جو نظام ہے. تو اسلام کا جو مقصد اعلیٰ ہے
ان میں سے اب یہ پہلا مقصد، یہ جو پہلی چیزیں تھی وہ زیادہ تر عقائد کے حوالے سے ہے، سسٹم کے حوالے، جو ڈیلیور کرے گا وہ سب سے پہلے کیا ڈیلیور کرے گا؟ انصاف ڈیلیور کرے گا۔ پھر حکومت جو ہے انتظامیہ کے ہر شعبے میں 7 نمبر اعلیٰ اسلامی اخلاقیات کا معیار، اسلام کے اعلیٰ اخلاق کو قائم کرنا، یہ اسلامی حکومت ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو مارنا پیٹنا، کھوڑے برسانا، اس کے منہ کالے کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، اور اگر وہ راستے میں ایک عورت نے پردہ نہیں کیا تو اس کو جو ہے مارنا پیٹنا، یا بچیوں کے اسکول بند کر دینا، یا عورتوں پر پردہ کرانا، یا ان کی نوکریاں بند کر دینا، یعنی پس از تاریخ میں چلے جانا ان کے نزدیک یہ اسلام ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام یہ ہے کہ اسلام کے اعلیٰ اخلاقی معیار جو ہے وہ ہر سطح پر قائم کیے جائیں، کہ جہاں پر حاکم جو ہے وہ محکوم نہ ہو، بلکہ حاکم جو ہے وہ شہری کا جو ہے وہ خادم ہو، اور وہ اس کے سامنے سر کو جھکائیں۔ میرے دوستو، آپ چپڑاسی کے پاس چلے جائیں، پیسے نہ دیں، آپ کا کام نہیں۔ آپ کسی سرکاری ادارے میں چاہے آپ بجلی کا میٹر لگوانے چلے جائیں، گیس کا میٹر لگوانے چلے جائیں، آپ کسی بھی سرکاری کام سے سرکاری دفتر میں چلے جائیں، آپ کو ذلیل کروائیں گے، آپ کو ذلیل اور رسوا کریں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کو پیسے ہمارے ڈائریکٹ کے بھی 500 دے دو بات ختم کرو، نہیں، رشوت تو الگ مانگیں گے، ذلیل بھی کرائیں گے کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، یہاں کی گاڑی کرائی، یہاں چلے جاؤ، وہاں۔ جب تک آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ آپ کا کام نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، اسلامی حکومت یہ ہوگی کہ جو حاکم ہے، جو منتظم ہے، وہ دست بدست جو ہے وہ حاضر ہوگا۔ جب کوئی کام کرانے آئے تو میرے بھائی وہ اٹھ کر جو ہے اس کا کام کرے، پہلے جس پر وہ تنخواہ لیتا ہے وہ ڈیلیور کرے۔ جس طرح بھی میں نے ایلن مسک کی بات بتائی، اس نے بتایا کہ کیا ڈیلیور کیا، وہ مجھے ای میل کرو، نہیں تو نوکری سے فارغ سمجھو، ڈائریکٹ اپنے گھر جاؤ۔ یہ میرے بھائی اسلامی حکومت کا مدعا اور مقصد ہے کہ لوگ جو حاکم اور منتظم ہے کہ انہوں نے عوام کے سامنے کیا ڈیلیور کیا ہے۔ 8 نمبر یہ ہے کہ جو سب سے اہم کہ حکومت جو ہے زکوٰۃ کے اصول پر معیشت کا نظام جو ہے وہ قائم کرے، جس کا مقصد دولت کی بڑھوتری، معیشت کی نشو و نما ہو، لہذا اور معاشرہ تاکہ دولت معاشرے کہ ہر فرد تک پہنچے اور معاشرہ مادی لحاظ سے خوشحال ہو، لوگ ضروریات زندگی کے اطمینان پائے، سوشیو اکنامک سٹیٹس آف دا پور جو ہے وہ بہتر ہو، اور غربت کا خاتمہ ہو۔ اگر کوئی حکومت دولت کی بڑھوتری، معیشت کی نشوونما اور عام آدمی کے سوشیو اکنامک حالت کو بہتر نہیں بنا رہی ہے، اس کے لیے کام نہیں کر رہی، تو یہ ایک اسلامی حکومت نہیں ہے۔ لوگوں نے جو سب سے بڑی غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ دین کو آخرت کا سبجیکٹ بنا دیا ہے کہ بھئی یہ نمازیں پڑھو، آخرت میں اللہ کے ہاں اجر پاؤ گے، زکوٰۃ ہے، غریب ہے، چلو دے دو۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ملوکیت کے دور میں ہوا، یہ ہوا کہ معیشت جو ہے وہ فرضیت کی بجائے اخلاق کا ایک رکن بن گیا کہ چلو دے دو، اچھی بات ہے، غریب ہے دے دو، اچھی بات ہے۔ بھائی یہ سب سے بڑی جو ہے اسلام اور اسلامی نظام کے ساتھ یہ معیشت جو ہے یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی سوشیو اکنامک سٹیٹس کو ایلیویٹ کرے، اس کو بہتر بنائے، لوگوں کی غربت کو دور کرے، لوگوں کی جو دولت کی نشوونما اور بڑھوتری ہے اس کو بہتر بنائے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جو منہاج القرآن کتاب ہے اس کے حوالے سے، کہ اس میں لکھا تھا کہ اللہ نے جو ہے مستقر و متاع الہین، تو انہوں نے کہا کہ جو مستقر ہے، زمین کو سیاست کے اعتبار سے مستقر قرار دیا اللہ نے، اور متاع قرار دیا ہے زمین کو معیشت کے لحاظ سے، کہ یہ معیشت کے لحاظ سے متاع ہے الہین ایک وقت مقرر تک۔ تو لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ یہ متاع ہے الہین، یہ دفع کرو تو چھوٹا سا اس کو استعمال کرو، باقی دنیا کو پھینک دو۔ جو آپ دنیا کو پھینک دیں گے تو آپ امریکہ کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ اسرائیل کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ دنیا کی دوسری اقوام کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو دنیا کو پھینکنا نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ یہ متاع ہے الہین، یعنی یہ مقصد بذات خود نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہ مسلمانوں کی قوت اور بڑھوتری کے لیے ہے۔ جب تک کوئی دنیا میں موجود ہو، معیشت جو ہے ان کی مستحکم ہو، تبھی جو ہے اقوام عالم میں آپ کی عزت ہوگی۔ میرے دوستو، آپ بتائیے آج کس چیز کی لڑائی؟ آج ایٹم بم کی لڑائی ہے؟ نہیں۔ آج تلوار کی لڑائی ہے؟ نہیں۔ آج میرے دوستو معیشت کی لڑائی ہے۔ روس اور یوکرین، یہ کس چیز کی لڑائی ہے میرے دوست؟ یہ زمین کی لڑائی نہیں، یہ معدنیات کی لڑائی نہیں ہے میرے دوستو، یہ معیشتوں کی لڑائی ہے۔ چین کے ساتھ ان کا کیا اختلاف ہے؟ معیشت کا اختلاف ہے۔ یورپ اور امریکہ کے کیا تضادات ہیں؟ معیشت کے تضادات ہیں۔ میرے دوستو، آج جو دنیا کا جو سبجیکٹ میٹر ہمارے اور انڈیا کے درمیان کیا فرق رہ گیا ہے؟ مادی لحاظ سے معیشت کا فرق رہ گیا ہے۔ ہمارے ساتھ 8,000 ارب ڈالر، یہ آپ کو پتہ ہے زر مبادلہ ہے، پورا جو ریزرو ہے ہمارا 7-8 ہزار ڈالر ہے، وہ بھی ادھار کا مانگا ہوا ہے۔ انڈیا کی صرف ایک سال کی 150 ارب ڈالر جو ہے ان کا جو ہے آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے، صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ 150
آپ اس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں، آپ اس کے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ برابری کی بنیاد پر باتیں کرو. ہمارے ساتھ کون برابری کی بنیاد پر بات کرے گا؟ میرے دوستو، بات اسی کی سنی جائے گی جو معیشت کا جو ہے وہ استاد ہوگا، معیشت کا چیمپئن ہوگا، جن کے لوگوں کی حالت زندگی جو ہے وہ بہتر ہوگی. میرے دوستو، وہ لوگ کیوں چوری کریں گے جن کی معیشت بہتر ہو؟ میرے بھائیوں، وہ لوگ کیوں جو ہے وہ چوری کریں گے، رشوت لیں گے، ڈاکے ڈالیں گے جن کی معیشت جو ہے وہ بہتری ہو؟ لوگوں نے اسلام کا غلط مطلب سمجھا ہے. اگر انہوں نے یہ مطلب سمجھا ہے کہ لوگوں کی معیشت کو دبا دو، اور معیشت، ہمارے مولوی یہ کہتے ہیں، اصل میں مسئلہ یہ کہ ان کی اپنی معیشت خراب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ معیشت کو چھوڑ دو، بس اللہ اللہ کرو، آخرت میں اللہ سے اجر مانگو. تو اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا، اغیار نے دنیا کو حاصل کر لیا. اب ان کے در پر جاتے ہیں کہ $1000 دے دو، 2000 دے دو، 1 ارب دے دو، 2 ارب دے دو، خزانے میں رکھوا دو. IMF کے پاس جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں غلامی تو خود کرتے ہو جب تم نے دنیا کو چھوڑ دیا، اس کی معیشت کو چھوڑ دیا. میرے دوستو، جو شخص آپ کو کہے کہ معیشت کو چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ دو، یہ دراصل آپ یہ مروانا چاہتا ہے ہمیں اغیار کے ہاتھوں. بہرحال یہ اس تفصیل کی بات نہیں ہے، اس پہ پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے. لیکن معیشت کا احیاء جو ہے، معیشت کی مضبوطی، آج کا جو جہاد ہے وہ بالسیف نہیں ہے، وہ بالتلوار اور بندوق اور بالٹینک نہیں ہے، وہ بالمعیشت ہے. آج جس کی معیشت ہو، مسلمانوں کی معیشت ہوگی، مسلمان معیشت دنیا پہ حکومت کریں گے. اغیار کی معیشت ہوگی، امریکہ کیوں میرے دوستو، وہ اس کے پاس معیشت ہے، اس کی اکانومی کا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ سپر پاور ہے. دوسرے پاور وہ ہے کہ جن کی معیشت بہتر ہے. تو جو معیشت کی بڑھوتری کے لیے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی معیشت کی نشو و نما کے لیے، اس کے اسلام میں گروتھ کے لیے کام کرے گا، وہ ہمارا کیا ہے؟ وہ ہماری اسلامی حکومت ہے. دوستو، زکوٰۃ کا نظام کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نظام یہی ہے کہ جو فلو آف دا منی ہے وہ سوسائٹی میں جو ہے اس کی رگوں میں جائے. جتنا کھلی رگیں ہوں گی، جتنی کھلی معیشت میں زکوٰۃ کا جو فلو ہوگا، منی کا فلو ہوگا، اتنا ہی وہ معاشرہ صحت مند و توانا اور خوشحال ہوگا، اتنی اس میں گناہ نہیں ہوں گے، اتنی ڈپریشن اور انگزائٹی نہیں ہوگی. یہ ساری زندگی گٹ گٹ کے جو زندگی گزار رہے ہیں خوف، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مولویوں نے ہمیں بتایا ہے، اور مولوی کیا بڑے خود کو سمجھدار کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے متاع الغرور ہے. متاع الغرور متاع الہین ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اپنی معیشت کو گاٹے میں ڈال کے لوگوں کی معیشتوں کو بہتر بنایا ہے. اللہ کے رسول کے پاس خمس آتا تھا، آپ کو پتا ہے، پورے غنیمت کا 5واں حصہ. آپ اس وقت تک اپنے حجرے مبارک میں تشریف میں لے جاتے جب تک آپ وہ تقسیم نہ کر دیتے. آپ نے اپنی معیشت کو مٹھا کر لوگوں کی معیشت کو جو ہے وہ بہتر بنایا، ان کو مستحکم بنایا، اس کو مضبوط کیا. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں معیشت جو ہے یہ گالی ہے، ہمارے ہاں جو ہے کاروبار جو ہے یہ گالی. کہتے ہیں نہیں چھوڑ دو، دنیا داری. خدا کے بندو، مسلمانوں کو اسی چیز کی ضرورت. اگر آپ لوگ مولوی ہمارے ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں، ایئر کنڈیشن کے علم کو حرام کہتے ہیں، جہاز میں جاتے ہیں، جہاز کے علم کو حرام کہتے ہیں دنیاوی علوم ہے. بھائی اس کا استعمال ہی تم کرتے ہو، اس کے بغیر تمہیں چین بھی نہیں ہے، اس کی گاڑیوں کے بغیر تم گھومتے بھی نہیں ہو. یہ کتنے عجیب لوگ ہیں، سائیکل پر گھومتے ہیں، اس کے علم کو حرام کہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ گاڑی میں جاتے ہیں، اس کے علم کو حرام کہتے ہیں. تو میرے دوستو، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، اس میں بالکل کوئی صداقت نہیں. آج کل جہاد یہی ہے کہ مسلمانوں کی معیشت کی بہتری اور بڑھوتری کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے. نو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ عام مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اوامر و نواہی کے لیے خدمات انجام دے. یہ بہت اہم ہے. لوگوں کی زندگیوں کو اسلام کے اعلیٰ اخلاق کے مطابق سنوارنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ شعبہ جات میں خوب خدمات دے، خوب انویسٹ کرے، اور حکومت کا سارا زور اسی شعبے میں صرف ہو. بس یہ تمام جگہوں سے بیغم ہو کے اب سارا مسئلہ جو ہے وہ اسی میں کپائے کہ وہ لوگ جو ہے وہ کس طرح اسلام کے اعلیٰ اخلاقی معیار کو اپنائیں گے. زبردستی نہیں ہو سکتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ عورتیں پردہ نہیں کرتی، اس کو ہم ماریں گے پیٹیں گے، لوگ تسلیم نہیں کرتے. طالبان مارتے ہیں، وہ تسلیم ہی نہیں کرتے. بھائی طالبان چھوڑ دے. اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو، لوگ نہیں پڑھتے. اللہ کہتے ہیں روزے رکھو، لوگ نہیں رکھتے. یہ زبردستی نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو زبردستی نماز نہیں پڑھا سکتے، آپ لوگوں کو زبردستی دین پہ نہیں قائم کرا سکتے، آپ زبردستی پردے نہیں کرا سکتے، آپ زبردستی فحاشی اور یعنی سے نہیں روک سکتے. آپ نے ان پہ صرف کرنا ہوگا، ہیومن پہ، اس پہ ریسورس پہ جو ہے سپینڈ کرنا ہوگا، انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. لوگوں کو بتانا ہوگا کہ اے خدا کے بندو، اللہ اور رسول کا یہ حکم نہیں ہے. آپ نے جس دین کی اطاعت کی ہے اس کا یہ حکم نہیں ہے.
یہ رشوت نہ لیا کرو. یہ رشوت تو خیر ہم زبردستی روک سکتے ہیں، لیکن یہ جو اخلاقی گناہ ہے کہ جو غیبت ہے، حسد ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، یہ نا پردہ کرنا ہے، یہ جو لغو اور فضولیات کام ہے، اس کے حوالے سے جو ہے یا لوگوں کے شادی بیاہ میں مسائل ہے، یا لوگوں کے جو ہے وہ رسومات میں مسائل ہے، یا انہوں نے کلچر بنایا ہوا ہے اس کے حوالے سے دین میں اوامر و نواہی کا جو ہے وہ ایک سلسلہ جاری کرے، جو لوگوں کی تعلیم و تربیت جو ہے اس کو فراہم کرے. تاہم ایسا کرنا زور زبردستی طاقت استعمال نہ کرے تاکہ لوگ اسلام کو قبول کریں، اس سے متنفر نہ ہو. آپ دیکھیں نا ایران میں آپ عام سنتے ہیں کہ لوگ اس کو نہیں مانتے، بس حکومت کی ایک رٹ ہے اس کو مانتے ہیں، اندرون خانہ نہیں مانتے. سعودی عرب میں بھی مانتے ہیں، باہر مانتے ہیں، اندر گھروں میں نہیں مانتے. طالبان میں بھی ایسا ہے کہ آپ زبردستی منوائیں مانیں گے، کی حکومت ہے، آپ اس کو بے عزت کرتے ہیں، آپ اس کو مارتے ہیں تو اندر متنفر ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے کب ہماری جان چھوٹے گی. تو اوامر و نواہی یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ہے جو حکومت کے اجتماعی مسائل ہے اس میں زبردستی کریں، لیکن جو لوگوں کے متعلق ہے اس میں اوامر و نواہی کریں. ان کے پاس جائیں، ان کو بتائیں کہ بھئی یہ جو ہے خاتون آ رہی ہے، اس نے سر نہیں ڈھانپا تو اس کو مارنا پیٹنا نہیں ہے. آپ کے پاس ایسے لوگ ہو، اوامر و نواہی خواتین ہی ہو، اس کو جائے، اس کو دے پمفلیٹ دے کہ بہن یہ اللہ و رسول کا حکم نہیں ہے، تو جو چیز آپ نے مانی ہے آپ اس کا اتباع کریں. اور اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کو بتائیں کہ بہن اگر آپ کے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے تو ہمارے مذہب میں جو ہے اس کا خیال کر لے، اس کا تھوڑا سا دھیان کر لے، اور اس سے ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے. تو لوگوں کے اندر اوامر و نواہی کا نظام قائم کرے تاکہ وہ دین کو بخوشی قبول کرے، بخوشی اس کو قائم کرے. زبردستی کا کوئی دین جو ہے یہ قائم ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 10، حدود کا قیام. یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں مولوی سمجھتے ہیں، وہ اسلامی حکومت کو صرف اسلامی مار پیٹ کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یعنی مار پیٹنا، ہاتھ کاٹنا، سر کاٹنا، سنسار کرنا، رجم کرنا. ان کے خیال میں یہ جب ہوگا پرتشدد طریقے سے، تلوار سے اس کی سب لوگوں کو اٹکا کر کے اس کا سر مار دو اور سارے لوگ ڈر جائیں، ان کے نزدیک یہ جو ہے اسلام ہے. میرے دوستو یہ بالکل اسلام نہیں ہے. ہاں اسلامی حکومت کا یہ لازمی کام ہے کہ وہ حدود کو قائم کرے، جو اسلامی شرعی سزائیں ہیں ان کو قائم کرے، لیکن آپ اس کے مقصد کو سمجھیں. اسلامی سزائیں تب ہے کہ جب دین قائم ہو جائے. اب دین قائم ہو گیا، نظام قائم ہو گیا، لوگوں پہ حجت تمام ہو گئی، دین واضح ہو گیا، لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا. اب اس میں کوئی فتنہ گر ہے، شریر ہے، اب اس نے جو ہے وہ چوری کی ہے، اب اس کا ہاتھ کاٹنا جو ہے وہ جائز ہے. میرے دوستو ایسے نظام میں کہ جس میں وہ بیچارہ بھوک مٹانے کے لیے چوری کرتا ہے، ایسے نظام میں کہ جب اس کی معیشت جو ہے وہ بالکل آپ سمجھے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، ایسے نظام میں وہ چوری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ہم اس کی چوری کو جائز نہیں کہہ سکتے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن ہم اس پر ہاتھ کاٹنے کو اس کے جائز نہیں کی. ہاتھ کاٹنے ہیں تو حکمران کے کاٹو، ہاتھ کاٹنے ہیں تو امیر شہر کے کاٹو کہ جس کے ہاتھ میں انتظام ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چوری ہو رہی ہے. ہم اس کو جائز نہیں کہتے، لیکن ہم اس پہ ان حدود کے اطلاق کو جو ہے مؤخر سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے نظام بنا دیا، سسٹم بن گیا، معیشت کی بڑھوتری ہے، خوشحالی ہے. اب ایک شخص کمینہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کام نہیں کرنا، میں نے محنت نہیں کرنی. یہ جو آدمی محنت کر رہا ہے، یہ جب محنت کر لے گا تو میں اس کی پیسے چوری کر لوں گا یا اس پہ ڈاکہ ڈالوں گا، اس کی دولت. اب اس کے ہاتھ کاٹنے چاہیے. یہ تو اللہ ہے، مہربان ہے کہ اس نے صرف ہاتھ پہ گزارا کیا ہے، ورنہ میں ہوتا تو میں تو کہتا اس کی کھال بھی اتار دو. یعنی تم خود محنت نہیں کرتے، نظام ہر طرح سے ٹھیک ہے، ہر طرح سے دین قائم ہے، امن و امان ہے، معیشت کی بڑھوتری ہے، تم صرف اپنی جگہ سے اٹھ کے محنت جو ہے اس سے جی چرانے کے لیے تم نے دوسرے بیچارے کا حق مارا ہے، دوسرے کے بچوں کا حق مارا ہے، دوسری کی بیٹی کا حق مارا ہے. اب جس نے یہ حق مارا ہے اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. یا ایسا نظام کہ جس میں جو ہے اب اس معاشرے میں آپ دیکھیں کہ سزائے رجم ہے کہ آپ جو ہے کوئی زنا کرے اس کو جو ہے وہ آپ یا کوڑے مارے غیر شرعی شو ورنہ رجم کرے. میرے دوستو اس میں اس کی شادی نہیں ہوتی. 28 سال 35 سال لوگوں کی عمریں ہو گئی، ان کی شادیاں نہیں ہوتی. وہ زنا نہیں کرے گا تو کیا کرتے؟ گناہ ہے. ہم اس کو گناہ یہ نہیں کہتے کہ گناہ نہیں ہے. آپ اس کو مار دینا چاہتے ہیں، آپ اس کو مار بھی کھوڑ، لیکن اس کا قصور ہے. یہ معاشرے کا قصور تھا، یہ امیر شہر کا قصور تھا، یہ اس نظام کا قصور ہے، یہ اس دین کا جو انہوں نے اپنے دین الملک جو اپنے اوپر قائم کیا ہے یہ اس کا قصور ہے. اس کی شادی نہیں ہوتی، وہ کیا کرے گا؟ یا ایک شادی کی ہے، دوسری شادی ہمارے ہاں ایسی ہے جس طرح ہندوؤں کے ہاں ہے کہ بالکل دوسری شادی کا تصور. آپ شادی کا بات کریں، اب معاشرے کو قابل قبول ہی نہیں. وہ سمجھے کہ بھئی کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہو گیا، کیوں دوسری شادی کر رہے ہو؟ ایسے وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں جیسے بالکل کوئی غیر اسلامی غیر شرعی کام.
تو جب وہ شادی اس کے لیے انتظام اویلیبل نہیں ہے تو وہ گناہ کرتے ہیں، لوگ گناہوں میں پڑتے ہیں، فحاشی کا جو سسٹم ہے وہ اویلیبل ہے معاشرے میں، لوگ گناہ کرتے ہیں۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ جب آپ اس پہ اتمام حجت کریں، دین کو قائم کریں۔ اب ایک آدمی جو ہے اس کے پاس ایک شادی بھی ہے اور چاہے تو دوسری بھی کر سکتا ہے، شادی سستی بھی ہے، اس پہ اخراجات بھی نہیں ہے، اس پہ مسائل بھی نہیں ہے، معاشرے میں بھی اب اگر وہ جو ہے وہ زنا کرتا ہے، اب اس شخص کا جو ہے زندہ چھوڑنا جو ہے اب اسلام کے ہاں جو ہے وہ جائز نہیں۔ اب اس نے شرارتاً اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے اور اس دین میں خرابی کی وجہ سے جو ہے یہ کام سر انجام دیا ہے۔ اب اس کا چھوڑنا جو ہے جو حدود کا قائم کرنا جو ہے اسلامی حکومت کا کام ہے، اور وہ حدود کو قائم کرے، لیکن پس اس کے کہ اتمام میں حجت ہو اور نظام قائم ہو، اس کے بعد جو ہے وہ یہ کیا جائے۔ پھر 11واں یہ ہے کہ حکومت کے استحکام کے لیے کوشش کرے۔ تمام مادی ضروریات جن کی معاشرے میں حکومت کو ضرورت ہو، مثال کے طور پر علوم ہے، فنون ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، انڈسٹریلائزیشن ہے، ایگریکلچر ہے، جو بھی سسٹم اس کو حکومت کو چاہیے وہ حکومت کے استحکام کے لیے جو ہے اس کو مضبوط کرے۔ ہمارے ہاں یہ جو تصور ہے نا، ہمارے ہاں اسلامی حکومت کا تصور یہ ہے کہ ہم حکومت میں آئیں گے، یہ بڑے اچھے اچھے لوگ، ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ ایک فوج خراسان سے اٹھے گی، افغانستان سے اٹھے گی، یہاں سے پٹھان اٹھیں گے، وہاں پہ انڈیا پہ حملہ کریں گے، وہاں سے جو ہے بڑی حکومت کو قائم کرے۔ اب اس کے استحکام کے لیے کوششیں کریں۔ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ انڈیا پہ حملہ کرے، یہ اس کو پھر کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، یا جہاد فی سبیل اللہ میں، لیکن پھر کبھی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، یہ بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو۔ لیکن اسلام آپ کو یہ نہیں کہ اب حملے، اسلام کہتا ہے کہ اب اس نظام کو، یہ جو دین قائم ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، اب اس کے استحکام کے لیے کوشش کرے، اس کو مؤثر بنائے، اس کو اگر سائنس کے ذریعے مؤثر، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے سے، علوم و فنون کے لحاظ سے، اب اس کو جس طرح سے اب اس کو بہتر اور مؤثر اور مضبوط بنایا جا سکتا ہے، اب اس اسلام کی حکومت کو مؤثر بنائے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے یہ اسلامی حکومت ہے، اگر کوئی ایسا نہیں کرتے اسلامی حکومت نہیں ہے۔ 12 نمبر، حکومت جہاد اور دفاع کو مستحکم کرے تاکہ اندرونی اور بیرونی فساد دین کے اندر اس کو روکا جا سکے، دین کی حفاظت کو ممکن بنایا جا سکے، تمام رکاوٹوں کو دور کرے جو دین کے راستے میں حائل ہو، لوگ ایسا ماحول لے جہاں دین کی ترقی پائے۔ اور بس یہی وہ کم سے کم ضروریات ہے جو میری نظر میں دین کے اسلامی حکومت کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جو جہاد ہے، قتال ہے، یہ تبھی ہے جب دین قائم ہو۔ میرے بھائی اگر دین نہیں ہے تو قتال کس بات، آپ کس بات پہ کس سے لڑے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ملکی دفاع، یعنی پاکستان اپنا دفاع کرتا ہے، انڈیا اپنا کرتا ہے، امریکہ اپنا کرے گا، افغانستان اپنا کرے گا، سارے لوگ اپنا دفاع کریں گے۔ چلے انڈیا پاکستان میں ہم کہتے ہیں ہم جنتی ہے، وہ جہنمی ہے، لیکن ہمارا اور افغانستان کی اگر لڑائی ہے تو پھر کون جنتی ہے؟ دونوں مسلمان ہیں۔ تو یہ ملک کی دفاع الگ چیز ہے، دین کا دفاع الگ چیز ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ دین کے دفاع کے لیے ہے۔ جب دین ہے ہی نہیں تو دفاع کس چیز کا کر رہے ہیں آپ؟ قتال کس چیز پہ کر رہے ہیں آپ؟ کس چیز سے، کس بات پر لڑ رہے ہیں؟ تو قتال وہ ہے جو دین کے حصول کے لیے کیا جائے، دین کے دفاع کی، استحکام کے لیے جائے، وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ کوئی موقع ملا تو اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ میرے دوستو، یہ وہ بڑے آپ سمجھے کہ وہ بڑے ایٹریبیوٹس ہیں جو کسی حکومت میں، اسلامی حکومت میں جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ اگر یہ ہے تو یہ ایک اسلامی حکومت ہے، اگر یہ اسلامی حکومت میں نہیں ہے تو یہ ایک اسلامی حکومت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ وہ بنیادی ایٹریبیوٹس ہیں، وہ بنیادی خصوصیات ہیں جو میرے حساب سے ایک اسلامی حکومت میں ہو سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ باتیں جو ہے اصولاً ہے، ورنہ اس کی تفاصیل جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ مسلمان اپنی مرضی سے اسلامی جو اصول ہے اس کی روشنی میں اپنے نظام کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن یہ کم سے کم میرے خیال میں وہ کرائیٹیریا ہے جو کم سے کم اس نظام کے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، اگر ہم یہ بات کریں کہ اگر ہم یہ کریں گے کیسے، ایک اسلامی حکومت کو کیسے جو ہے وہ برسر اقتدار لایا جا سکتا ہے، یا اس پہ کامیابی کیسے حاصل کیا، یا فر ایگزامپل میں نے اور آپ نے ابھی یہ کرنا ہو تو ہم کیسے کریں گے؟ میرے دوستو، اس پہ اگر معاشرے کی طرف نظر دوڑائے نا، تو معاشرے میں ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں، نمبر 1 ایسے لوگ کہ جو بالکل اپنی ذات کے آگے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، بالکل آپ سمجھے کہ معاشرے کا ایک ناسور ہے، معاشرے کا ایک کچرا بنا ہوا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائے، آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کسی بھی طور کسی بھی معاشرے کے اندر فٹ ہونے کے قابل نہیں ہے۔ معافی چاہتا ہوں، کسی بھی طور جو ہے وہ اپنی ذات سے آگے، اپنی جانوروں کی جبلت سے آگے وہ جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمارا پرائمری ٹارگٹ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی حکومت کے آنے کے بعد ان لوگوں کو زبردستی جو ہے
وہ ایک سسٹم کے اندر لایا جائے، ایک اخلاقی عمل کے، مسلمانی عمل کے معنی کے بعد، لیکن اخلاقی عمل کے اندر جو ان کو جیسے دبئی میں چلے جائیں، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہم ٹریفک کی وائلیشن کرتے ہیں. دبئی میں ایک جگہ میں ہم تھے، جب وہ ریڈ لائٹ جو ہے نا، وہ دور سے جو ہے وہ ڈرائیور سلو ہو گیا، بڑا سلو. میں نے کہی تو گرین ہے، کہتا ہے نہیں یہ ابھی ریڈ ہونے والی. واقعی وہ ریڈ ہو گئی، اور وہ ریڈ سے آپ کو پتا ہے میرے خیال میں کوئی کتنے گز جو ہے وہ پیچھے رک گیا. میں نے کہا وجہ کیا؟ اس نے کہا 1,00,000 درہم جرمانہ ہے. میں نے کہا اب یہ دیکھو نا، اس کو زبردستی جو ہے ایک سسٹم کے، اب یہ اسلام کا سسٹم تو نہیں لیکن ایک اخلاقی ایک اجتماعی نظام کے اندر اس کو زبردستی لے کر آئے ہیں. اب وہ اس نظام کے اندر ہے، ہمارے ہاں یہ نظام نہیں ہے. تو وہ لوگ ہمارے معاشرے کا جو بالکل یہ جو آپ دیکھتے ہیں سرکاری جگہوں میں، یہ جو رشوت خور ہے، یہ جو زناکار ہے، یہ جو گندے لوگ ہیں، جو تجارتی لوگ ہیں، جو قابض ہے، جو بدماش ہے، ان لوگوں کو جو ہے ان کے ہم ایک دعوت تو دیں گے، لیکن ان لوگوں سے جو ہے وہ اعراض برتیں گے، یہاں تک کہ ہم ان کو اگر وہ نہ چاہے اسلامی حکومت کے، ان کو زبردستی جو ہے وہ حکومت کے اندر لے آئے. دوستو دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو کہ اجتماعی نظام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہ اس کے لیے کوشاں ہے، لیکن وہ کس چیز کی کوشاں ہے؟ وہ جو ہے نا کوئی کمیونسٹ ہے، کوئی اس میں کیپٹلسٹ ہے، کوئی اس میں نیشنلسٹ ہے، کوئی اس میں سوشلسٹ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے. تو ایسے لوگ بھی اپنی کوشش کرتے ہیں. کوئی جو ہے وہ لبرل ہے، کوئی سیکولر ہے. ان کو جو ہے ہم دعوت دیں گے لیکن اسے اعراض نہیں کریں گے، ہم اس سے لڑائی نہیں ہے. وہ اپنی دعوت چلانا چاہتے ہیں، لوگوں کو دیں. ہم اپنے اللہ اور رسول کی دعوت لوگوں کو دیں گے. وہ نیشنلزم کی دعوت دیں، وہ لبرلزم کی، وہ جس لوگوں کی دعوت دیں اس کو دعوت دیں. ہم ان سے بھی اعراض نہیں کریں گے. تو دوستو تیسرے ایسے لوگ ہیں جو کہ اجتماعی نظام کو بھی سمجھتے ہیں، اسلام کے اندر بھی جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ تذبذب کا شکار ہے. جو اکثریت ہے، جس کو مشرف صاحب کو کسی نے یہ پٹی پڑھائی تھی کہ خاموش اکثریت آپ کے ساتھ ہے، حالانکہ خاموش اکثریت اس کے خلاف تھی. لیکن ظاہر ہے کہ خاموش تو اکثریت تو خاموش ہوتی ہے، تو وہ تو بول نہیں سکتی تھی بیچاری. تو مشرف صاحب اسی گمنڈ میں رہے ساری زندگی کے خاموش اکثریت میرے ساتھ ہے. تو یہ جو خاموش اکثریت ہے، اس کو جو ہے یہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا. ہم نے ان کو جو ہے وہ دعوت دینی ہے. کیسے دعوت دیں گے؟ فار ایگزامپل میں نے جیسے کہا کہ میں واٹس ایپ لنک چھوڑتا ہوں، گروپ چھوڑتا ہوں، نمبر چھوڑتا ہوں، میرے ساتھ جڑے، ہمیں گروپ میں جڑتے ہیں اور ہم یہاں سے اپنی میٹنگز کریں گے، ورچوئل میٹنگز کریں گے. کوشش کریں کہ لوگوں کو اس میں جوڑیں اور اس میں جو ہے ایک دعوتی سسٹم جو ہے وہ شروع کریں اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں. یہ ہمارا جو ہے ایک طریقہ کار ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے. میرے دوستو چھوٹے وہ لوگ ہیں کہ جو یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ ایسے لوگ جو اسلامی اس کو انقلاب کی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ اس میں غلطی کا شکار ہے. مثال کے طور پہ میں نے پہلے نمبر علماء کرام وہ طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ دین ان کی میراث ہے اور تمام مسلمان بے چون و چرا ان کی اطاعت کے اندر آ جائے. یہ بڑا مسئلہ ہے. علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے یہ ہماری میراث ہے، اس میں تو پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے، اس میں نہ الیکشن کی بات ہے. وہ خلافت کس کو کہتے ہیں؟ وہ خلافت اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا جو علماء میں ہم جس پہ اتفاق کر لیں بس وہ ہمارا خلیفہ ہے. یعنی ہم مولویوں میں سے جس مولوی کو ہم بنا دیں بس وہ خلیفہ ہے. اس میں نہ انتخاب ہوگا، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ اس سے کوئی بات آپ پوچھیں گے، نہ وہ کوئی بات بتانے کے آپ کو ذمہ دار ہے. وہ جو حکم کرے بس وہ اللہ اور رسول کا حکم ہے. میرے دوستو یہ دین ہی نہیں ہے، یہ دین کا یہ منشا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ خلافت ان کا حق ہے اور تمام لوگ ان کی حکومت اور اقتدار بلا کسی شرط، بلا کسی چون و چرا کے قبول کریں. وہ طبقہ علماء زبردستی فقہ، اور علماء کیا کریں گے؟ اس کے لیے فقہ نافذ کریں گے. اگر میں خود حنفی ہوں لیکن وہ کہیں گے کہ فقہ حنفی تو یہ نافذ کرو، یہ زبردستی تم پہ نافذ ہو. تو وہ زبردستی کسی فقہ کے نفاذ کو، جس طرح افغانستان میں ہے کہ فقہ کے زبردستی نفاذ کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں سمجھتے، عوام کو یا کسی مشاورتی کونسل کو وہ جواب دہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. ہم علماء کے وارث تو وہ علم میں ہیں، لیکن وہ اس میں وارث نہیں ہے کہ خلافت ان کی میراث ہے اور تمام مسلمان بے چون و چرا ان کی اطاعت کریں. یہ کوئی جو ہے اسلام کا مقصد نہیں ہے. اور وہ طاقت اور دہشت کے ذریعے سے مسلمانوں کو اپنوں کوئی بات کرے، اس کو بےعزت کرے، اس کو جو ہے یہ اسی لیے لوگ اسلام سے متنفر ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی حکومت کا مطلب مولویوں کی حکومت ہے کہ وہ ماریں گے پیٹیں گے. یہی وہ کرتے رہے ہیں. میرے دوستو یہ بالکل اسلام کا ان کا جو تصور ہے یہ غلط ہے. اسلام ایسی کسی حکومت کا جو ہے بالکل قائل نہیں ہے، نہ اس کا یہ مدعا ہے. اور ایسا کوئی نظام جو ہے اسلامی نظام کہلا، تو یہ اسلامی نظام بھی نہیں کہلا سکتا. دوسرے لوگ مسلح گروہ ہیں. وہ مسلح گروہ کہ جو دنیا بھر میں ہے، افریقہ میں ہے، ہمارے ہاں پاکستان میں ہے، ایشیا میں، دوسرے ممالک میں ہے،
وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ زبردستی حاصل کی جائے گی، یعنی وہ بے شک لڑائی جھگڑے سے ہو، ملیٹنسی سے ہو، یا وہ کسی فوجی کے ذریعے سے ہو، آمریت کی، لیکن زبردستی طاقت سے مغلوب کریں گے، مسلمانوں کو مغلوب کر دیں گے ان پہ۔ یہ میرے دوستو اسلام، میں نے بتایا نا کہ مقصد حکومت کا حاصل کرنا، مقصد دین کا قائم کرنا ہے، حکومت اس کا ایک بڑا ذریعہ ہے، لیکن مقصد ہے ہی نہیں حکومت کا حصول۔ تو جو زبردستی حکومت لے لینا چاہتا ہے، مسلمانوں کے اوپر زبردستی مسلط ہونا چاہتے ہیں، یہ میرے دوستو پہلے یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ یہ جو ہے اسلامی حکومت اس کو نہیں کہلائی جا سکتی کہ جو خود پر جو ہے وہ زبردستی قبضہ کر لے۔ تیسرا جو گروہ ہم کہہ سکتے وہ دعوت و تبلیغ کا ہے، جیسے ہمارے ہاں دعوت و تبلیغ ہے، طارق جوید صاحب مشہور مولانا صاحب ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ خود نیک بن جائیں گے تو وہ بھی جو ہے سارا، یہ بات ٹھیک بھی ہے، اصولاً تو یہ بات ٹھیک ہے، جب لوگ نیک ہو جائیں گے تو نظام بھی نیک ہو جائے گا، معیشت بھی نیک ہو جائے گی، سیاست، لیکن وہ جو سسٹم ہے وہ انتہائی لا علمانہ ہے، بالکل لا علم ہے، وہ ایک لا علم سی تحریک ہے، نہ ان کے پاس جو ہے کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو عالم ہو، جس کو عالم اس کو نہیں کہتے جس کو حدیث یاد ہو نا، ہمارے عالم اس کو کہتے ہیں جس کو قرآن یاد ہو، حدیث ہو گئی، عالم وہ ہے جس کو بات سمجھ میں آ گئی ہو، جو اسلام کے مدعا اور مقصد کو اس کو ہم عالم کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ تقاریر ہے جذباتی، لوگوں کو جذباتی کر کے آ جاؤ اور جہنم کی آگ اور جنت کے، بھئی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پہ ہمارا اللہ ہم سے یہاں پہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ اب اگر میں اسلام لے آؤں، نماز بھی پڑھ لوں، چلے آپ کے ساتھ سے روزے چھل لیں، اب کیا کروں؟ اب دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ تو دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کو ایک معاشرے کے اندر جو ہے پروان چڑھائے، اس کو رائج کریں اور مسلمانوں کی حکومت کے لیے جو ہے وہ کام کریں۔ تیسری جو ہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں۔ سیاسی جماعتیں میں جیسے کہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے یا جماعت اسلامی ہے، وہ بھی اسلامی حکومت کے لیے کوشش کر رہی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن وہ جو طریقہ کار ہے وہ ناکام ہے، بالکل ان کو نظام نے جکڑ لیا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم نظام میں کوئی تبدیلی، نظام ان کے اوپر حاوی ہو چکی ہے، تو وہ حق پر ہے، وہ میں یہ بات نہیں کہ وہ ناحق پر ہے، لیکن نظام کے اندر جو ہے وہ ان کی تحویل میں ہے، جکڑ میں ہے، بندش میں ہے، وہ اس نظام سے وہ انخراف نہیں کر سکتے، وہ ایک انچ بھی اس نظام سے جو ہے ہٹ نہیں سکتے، وہ اس نظام کی نہ اس کی میں نے جتنی باتیں بتائی، انصاف، مقننہ، عدلیہ، اوامر و نواہی، رشوت، یہ ساری جو سود ہے، یہ شراب، اس میں وہ ذرا برابر جو ہے وہ کچھ اصلاح نہیں کر سکتے، وہ سارے جو ہے وہ اگر وہ کر لے تو اچھی بات ہے، اس میں اصول کی غلطی نہیں ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو غیر سیاسی تنظیمیں ہیں، جس طرح ڈاکٹر صالح احمد صاحب کی تنظیم الاسلامی ہے، یا تحریک الاسلامی ہے، یا شبان المسلمین ہے، یا اس قسم کی جو تحاریک ہے، یا حزب التحریر ہے، خیر ان کا تو ایک الگ بھی سسٹم ہے، لیکن ایسے لوگ جو غیر سیاسی تنظیمیں ہیں، جو اسلام کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے باہر سے لوگوں کی حمایت سے جو ہے وہ رائج کیا جائے گا، یہ بالکل درست ہے اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر جو مجھے اس میں کمی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عام مسلمانوں کی ضروریات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ معیشت کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، جس طرح مولوی کرتے ہیں۔ اچھا، وہ جماعتی زندگی، یہ ایک بڑا ان کا کانسیپٹ ہے کہ جماعتی زندگی فرض ہے، جو اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے، جو اس وقت انہوں نے کہی کہ جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، تو وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا تھا۔ علماء نے بھی اس کا یہی مطلب لیا ہے کہ عامت المسلمین کا جو اجتماع ہے یہ جماعت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو جماعت ہے، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، تحریک اسلامی، یہ جماعت ہے اور یہ جماعتی زندگی جو فرض ہے، حالانکہ اس پر کوئی ان کے پاس معقول دلیل جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ دوسرا، وہ مسلمانوں کی ضروریات کو نہیں سمجھتے، مثال کے وہ کہتے ہیں ہم جو تحریک بنائی ہے اب اس کے رکن بنو، ہم جو نصاب پڑھا ہے وہ پڑھو، اگر تم نے کہیں سے فقہ پڑھی ہے وہ بھول جاؤ، اگر تم کسی مکتب فکر سے، کسی شیخ سے، کسی صوفی سے بیعت ہو، کسی کے ذکر اذکار کرتے ہو، تصوف تزکیہ کرتے ہو، وہ بھول جاؤ، وہ سب غلط، تمہارا دین غلط، تمہارا مولوی غلط، تمہارا فقہ غلط، جو ہم کہیں۔ یہ ان کا بہت بڑی غلطی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ باہر سے لے کر ایک ریڈی میڈ چیز، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں یہ دین لوگوں میں سے ہی جو ہے وہ ابھر کر جو ہے وہ تخت نشین ہوگا، لوگ ہی، بے شک وہ کہیں سے بھی اس نے فقہ کی تعلیم حاصل کی، کہیں سے اس نے تفسیر پڑھی، کہیں سے اس نے سیرت پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں، کہیں کسی صوفی بزرگ کے ساتھ اس نے ذکر و اذکار کیے، کہیں مراقبے کیے، کہیں تصوف حاصل کیے، کوئی اچھی بات ہے، جتنا وہ نیک بنا ہے، جتنا اس نے برکات اکٹھی کی، جتنی علم اکٹھی کی، اب آئے اور اس کو دین کے کام میں جو ہے وہ صرف کرے، تو کوئی اس کے لیے ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جو دین ہم نے سمجھا ہے یہی تمہارا دین ہے، یہ جو ہے وہ غلطی ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہ، میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ معاشرے کی جو ضروریات ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے، وہ اس معیشت کی ضروریات کو نہیں سمجھتے، وہ ان کے نظر میں یہی ہے کہ بس یہ ایک قبضہ ہے،
لوگ اٹھیں گے، پہلے 2-3 لاکھ لوگ یہاں اکٹھے کریں گے، پھر ہم اپنے ملک پہ آ جائیں گے، یہاں پہ کام وام کریں گے، اس کے بعد انڈیا پہ، اس کے بعد یہ سارا سلسلہ جو ہے میرا خیال جو میں سمجھا ان کے نزدیک یہ جو ایک تخیلاتی کام ہے کہ بس یہ ہم کچھ کریں گے، اس کے رد عمل میں جو ہے نشاط ثانیہ احیاء اسلام. حالانکہ اللہ تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ بھئی اپنے اپنے اعمال کو اس معاشرے میں سدھارو، اپنے نظام کو سنوارو، اپنے ذاتی نظام کو، ایمان کو، اپنے علم کو، اپنے برکات نبوت کو سنبھالو. اس کے بعد اس معاشرے کی بہتری کے لیے، بڑھوتری کے لیے، اس کے لیے استحکام کے لیے، مسلمانوں کی قوت کے لیے، نشاط، اس کے لیے جو ہے یہ کام، یہ اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا ہے. لیکن میں ان کو غلط نہیں کہتا، ان کی باتیں ٹھیک ہے، لیکن میں ان کی اس لیول آف انڈرسٹینڈنگ سے جو ہے وہ اس میں بھی نہیں سمجھتا، میں عام مسلمان بھی جو ہے اس کو نہیں سمجھتے. تو پھر یہ کام کیسے ہوگا میرے دوستو؟ یہ کام عامت المسلمین کے ذریعے سے ہو کہ ہم اب بحیثیت مسلمان، وہ لوگ اسلام بحیثیت مذہب و دین کی ضروریات کو سمجھے، جو لوگ اس کو سمجھتے ہو، دنیاوی ضروریات اور اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہو، اس کے مطابق خود اپنے معاشرے کو تشکیل دے، خود اپنے معاشرے کو. مسلمانوں کا اجتماعی جماعت ہے، ان کے اندر ہم نے اس کو نئے علوم نہیں دیں، جو علوم ان کے پاس ہے انہی علوم کو استعمال کرنا ہے. جو برکات نبوت ان کے پاس ہے، جو بے شک چشتیہ ہو، قادریہ ہو، وہ بے شک فقہ حنفیہ ہو، وہ جو اہل سنت والجماعت کے درمیان جتنے لوگ ہیں ان کے اپنے سمجھ کے مطابق جو ہم اس نظام کو تشکیل دیں گے اور جو حکومت کا حصول کریں گے، یہ میرے دوستو ایک اسلامی حکومت کہلائے گا. اور یہی جو ہے ہمارے پیش نظر مدعا اور مقصد ہے. میرے دوستو آخر میں چند الفاظ دوبارہ، اسلامی حکومت ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ لوگوں کو فتح کرنا، یعنی اپنے لوگوں کو پہ قبضہ کرنا، اپنے لوگوں کو مارنا پیٹنا، ان کو فقہ کے نام پر ان کو جو ہے ان کے منہ کالے کرانا، ان کو کوڑے مارنا، سخت سزائیں دینا، دہشت پھیلانا. اسلام امن ہے، آشتی ہے، اسلام ترقی ہے، بڑھوتری ہے، اور اسلامی اصولوں کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے کہ جہاں لوگ اپنے دین پر جو ہے عمل پیرا ہو سکے. یہ نہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. میں نے دیکھے نا، یہ دعوت بھی سنی، یہ دعوت میں نے عام سنی ہے کہ بھئی یہ تو ہوگا، یہ تو اللہ نے اس کو نافذ کرنا ہی کرنا ہے، آپ لوگ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. یہ کون سی دعوت ہو گئی بھائی؟ یہ تو اللہ نے کرنا ہے، بے شک کرنا ہے، آج کرنا ہے، 100 سال بعد کرنا ہے، 1000 سال بعد، اللہ نے جب بھی کرنا ہے، بے شک ہمارا بھی یقین ہے اللہ نے کرنا ہے. یہ دعوت نہیں ہے. دعوت یہ ہے کہ بھئی تم لوگوں کو ضرورت ہے، خدا کے بندو، ایک گھسے پٹے نظام میں زندہ ہو، گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہے ہو، ڈپریشن اور اینگزائٹی سے مر گئے ہو، تمہارے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بھی شرمندہ ہو، اقوام عالم میں بھی اٹھو اور اپنی حالت کو سدھارو. یہ ہے دعوت. دعوت یہ ہے. دعوت یہ نہیں ہے کہ یہ قرب قیامت ہے اور چونکہ مسلمانوں نے ابھی جو ہے وہ حکومت قائم ہو تو آپ بھی اس کے حصہ دار. ضرورت کیا ہے جب قائم ہونی ہے، ہمیں کیوں اس کے حصہ دار بناتے ہو؟ ہم بس اپنی نمازیں پڑھیں گے، باقی تو ایسے بھی ہوگا. تو یہ دعوت جو ہے تو طریقہ کار ہی ان کا جو ہے وہ درست ہے. نہ یہ فقہ ہے کہ مار کٹائی کے ذریعے سے لوگوں پر جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا، نہ یہ مطلق العنانی ہے کہ اہل لوگوں سے حکومت کو دور رکھے اور حکومت پہ قبضہ کر لے. جس طرح ملوکیت کو انہوں نے بیان کیا، وہ حکومت پہ قبضہ تھا نا، کہ اپنے بعد اپنا بیٹا، اس کے بعد اپنا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، یعنی اہل لوگوں کو جو ہے وہ حکومت سے دور. یہ اسلامی حکومت نہیں ہو سکتی کہ جس میں اہل کو اس کی جگہ نہ ملے اور وہ جو ہے آگے آ نہیں سکے. میرے دوستو یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی حکومت نہیں ہے. میرے دوستو یہ اپنی آخرت کی بقا کے لیے ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودگی کے لیے ہے. یہ ایک اسلامی حکومت کی کوشش کے لیے جو ہے میں نے ایک کوشش جو ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے نمبر جو ہے ڈسکرپشن میں دیتا ہوں، کائنڈلی میرے ساتھ جڑے، میرے ساتھ واٹس ایپ پہ جڑے، کال SMS نہ کریں، لنک ہو تو گروپ میں جڑ جائے، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ بات چیت کریں گے اور کوشش کریں گے جو ہے اس کو بڑھائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں تو کائنڈلی اس میں مجھے کمنٹ کریں کہ کیا باتیں غلط ہیں. میں دیکھیں ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے نا وہ یہی بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم درست ہیں، بس ہم جس بات کو پہنچ گئے. میں نے ایسے لوگوں کی تنظیموں میں ان کو پاس گیا ہوں، جب میں اسے سوال کرتا ہوں نا وہ پہلے سے تیار کرتے ہیں جواب کے، اب یہ اس کو کیا جواب دوں گا، یعنی وہ پہلے سے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ اب یہ سوال کر رہا ہے تو وہ سوال کو بطور اعتراض لیتے ہیں کہ یہ اعتراض ہے، اور پہلے سے اس کا جواب سوچنا شروع کر دیں کہ اب اس کو میں نے کیا جواب دینا ہے. تو میرے بھائیو یہ دین جو ہے یہ ہر ایک نے جو اس کو سمجھا اس میں غلطی کی. اللہ کے رسول نے غلطی نہیں کی، وہ سچا دین اس نے دیا. صحابہ کا اجماع جو ہے یہ درست ہے، باقی امت جو ہے اس کا فہم درست ہے. تو ایک آدمی کی بات میں غلطی ہوگی، ضرور غلطی ہوگی،
میری بات میں غلطی ہے وہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کرے، میرے ساتھ واٹس ایپ میں بھی جڑے، میرے ساتھ کمنٹس میں بھی جڑے، اور اگر وہ درست ہے تو پھر بتائیں کہ ہاں یہ بات درست ہے اور اس پہ جو ہے مزید کام کریں، اور آپ اپنا حصہ ڈالیں، میں اس پہ اپنا حصہ ڈالتا ہوں۔ تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔